जी, मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम नाज़रीन, आदाब। मैं इरफ़ान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपको खुशामदीद कहता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ आज के अपने मेज़बान नाज़रीन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारे आज के मेहमान न सिर्फ रियासत बल्कि आलमी अदब पर जाने माने और आला और मयारी दानिशवरों, आलिमों और नक्कादों में इनका शुमार होता है। उर्दू शोबा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से इनका ताल्लुक़ है। जी हाँ, मेरी मुराद प्रोफेसर रियाज अहमद हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं। आज इनसे गुफ्तगू होनी है और इस गुफ्तगू के दौरान ख़ास एक बात होगी उर्दू नावल और समत और रफ्तार के हवाले से। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर रियाज साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया इरफान साहब, आपका तहरीक बक़ाए उर्दू के तमाम अरकान का, ख़ास तौर से फ़ारूक शाह बुखारी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो खुद भी अदब नवाज़ हैं और इस तरह के प्रोग्राम में पेश आते हैं। आप सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें मौका फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर शाम हम किसी न किसी इल्मी अदबी शख्सियत को आपके रूबरू लाते हैं और उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। उनके इल्म से हमें सैर हासिल जो है, गुफ्तगू सुनने का मौका मिलता है और हमारे इल्म में यकीनन इजाफा होता है। रियाज साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आज आप उर्दू दुनिया का एक मोतबर नाम बने हैं, लेकिन जो आपके इब्तदाई तालीमी और तरबियती मराहिल रहे हैं, वो आपने किस तरह से, कहाँ से तय करके आज ये मुकाम हासिल किया है? जी जहाँ तक इब्तदाई तालीम की बात है, जैसा कि आम तौर पर होता है, उसी तरह से शुरुआत हमारी भी हुई। मैं ख़ास तौर से बिहार के एक ज़िला है वहाँ का, बहुत ही मशहूर है, मधुबनी। मधुबनी इस हवाले से भी जाना जाता है कि वो वहाँ की पेंटिंग बहुत मशहूर है एशिया में। उसकी अपनी मिथिला पेंटिंग जो है वो वहाँ की बहुत मशहूर है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बसोली पेंटिंग है, उसी तरह से वहाँ की पेंटिंग जो है अपनी आलमी सतह पर उसका अपना एक मेयार है। तो उसी मधुबनी ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है और वो ज़िला जो मधुबनी है, दरअसल वो मिथिला कहलाता है। और मिथिला आप जानते हैं कि वो जो ज़बान है वहाँ की, वो मैथिली ज़बान है जी। और मैथिली की भी अपनी एक बड़ी जो है अदब में अपनी एक उसकी अलग शनाख्त रही है। विद्यापति का नाम आपने सुना होगा, जो बहुत ही मशहूर वो कवि है। और उसी तरह से तो वो मैथिली का जो इलाका है बहुत ही ज़रख़ेज़ अदब के हवाले से माना जाता रहा है। तो वहाँ जो है बहुत बड़े-बड़े कवि हिंदी के भी और उर्दू के भी जो है पैदा होते रहे हैं, जिसमें दिनकर का नाम आपने सुना होगा, रामधारी सिंह दिनकर, एक बड़ा नाम है हिंदी का, वो भी मिथिला से ताल्लुक़ रखते थे। तो मेरा ताल्लुक़ मधुबनी ज़िला के जो मौज़े है वो सुनौल कहलाता है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और पहले जैसा कि होता था कि इब्तदाई तालीम घर में ही होती थी, कुरान शरीफ से उसका आगाज़ होता था और वो मरहला चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। और 10वीं और 12वीं तक पहले आज जितना प्रेशर है बच्चों पर, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, बहुत हम आराम से पढ़ते थे और हमें पता ही नहीं होता था कि मुझे करना क्या है, जैसा कि आपको पता है। तो बहुत आराम से, और जिससे घराने में मेरी पैदाइश हुई वो जागीरदाना निज़ाम ख़त्म हो चुका था, ज़मींदारी का वो दौर दौरा था और उस वैसे ही माहौल में मेरी परवरिश बर्दाश्त हुई। तो वो मैं शुरू से देख रहा था कि ज़मींदाराना जागीरदाना निज़ाम में जो एक तरह का एक रवैया जो डेवलप हो जाता है, वो किस तरह से एक वो जो है मुआशरे में, समाज में एक खाई पैदा करता है। तो वो भी मेरे ज़हन में चल रही थी वो तमाम चीज़ें। इसी तरह से वो 10वीं फिर 12वीं और ग्रेजुएशन का मरहला मिथिला यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया। और फिर उसके बाद पहले ये होता था कि ऑनर्स 1 साल अलग से करना होता था। जी। जब 2 साल का पास कोर्स मैंने किया, उसके बाद ऑनर्स का मरहला आया
تو اس وقت یہ انتخاب کرنا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے, کس سبجیکٹس کو آپٹ کرنا ہے. تو وہ مرحلہ جو تھا, چونکہ میں ہسٹری میں جانا چاہ رہا تھا, پھر میرے ایک جو وہاں تھے مشیر کار, انہوں نے مشورہ دیا کہ اردو ادب میں آپ آنرس کریں, اردو لٹریچر کو آپ لیں. اور اس میں میرا کچھ نمبر 3-4 نمبر زیادہ بھی تھے اردو میں, 74-75 نمبر اس میں تھے اور 73 اس میں تھے. تو پھر میں نے آپٹ کر لیا اردو. اس وقت تک باضابطہ اردو سے آپ کہیں کہ کوئی خاص نہیں تھا. ہاں, ماحول جو ہمارا تھا, جو اردو گھروں میں بولی جاتی ہے, وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری مادری زبان جو ہے وہ اردو ہے. اگرچہ وہ علاقہ میتھلی کا ہے, لیکن گھروں میں ہم اردو ہی بولتے ہیں. تو وہاں سے جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہوتا ہے آنرس کے بعد. اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں دلی آ جاتا ہوں. دلی یونیورسٹی میں جب وہاں کا ماحول دیکھتا ہوں, پھر وہاں پہ ایم اے میں داخلہ ملتا ہے, تو پھر ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے وہاں پہ آنے کے بعد. جو ہے اس سے پہلے بھی جو ادب کا معاملہ ہے, جو 10ویں کے بعد ہم بیٹھے تھے, تو اس میں بڑی ساری کتابیں ہم نے کرش چندر کی پڑھی تھی. جو ناول تھے وہ ہمارے گھروں میں تھے, والد صاحب کے زمانے کی, تو وہ کتابیں ہم پڑھتے تھے. تو افسانے اور ناول سے خاص دلچسپی جو ہے وہ ہمیں پیدا ہو گئی تھی, اور اس سے ایک جو ہے رغبت پیدا ہو گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دلی آ گیا اور دلی یونیورسٹی میں داخلہ ملا, تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر فکشن کی طرف جو ہے رغبت میری بڑھی, اور ایم اے میں اچھا امتیازی نمبر سے میں پاس ہوا. اور پھر اس کے بعد جب ریسرچ کا مرحلہ آتا ہے, وہ پھر ایک ایسا مرحلہ ہے, جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو بھی ریسرچ میں آتے ہیں, کہ وہ بھی ایک جو ہے بہت بڑا تبدیلی کا باعث بنتا ہے ہماری زندگی میں. اور پھر ہم نے پروفیسر قمر رئیس صاحب کی نگرانی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی مکمل کی. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جس ماحول میں میں پرورش پا رہا تھا, اس کا اثر میرے ذہن میں تھا شروع سے ہی, شعوری یا غیر شعوری طور پر. اور پھر جب آگے بڑھا, جب موضوع کا انتخاب کیا گیا, تو پھر ترقی پسند تحریک کو اس دور تک, یعنی ایم اے ایم فل تک ہم نے بہت اچھا مطالعہ کیا تھا, اور جو اثرات تھے مارکس کے, ان تمام چیزوں کو میں نے مطالعہ کیا. اور پھر جب موضوع کا انتخاب کیا, تو ترقی پسند تحریک اور اردو ناول کا ہم نے انتخاب کیا قمر رئیس صاحب کے مشورے پر. اور اس طرح سے یہ مرحلہ جو ہے آگے بڑھتا ہے, اور میں پی ایچ ڈی وہاں سے کی. اور پھر وہاں ہمیں بھی یہی کہا گیا تھا کہ موضوع کا انتخاب کرنا گویا کہ شریک حیات سے بھی سخت مرحلہ ہے. ہاں ظاہر ہے, وہ چونکہ شریک حیات میں آپ کے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ تعاون کرتے ہیں, اور یہاں جو ہے معاملہ جو ہے خالص ہماری اپنی دلچسپی جو ہے, رغبت جو ہے, لگاؤ جو ہے, وہ بہت ہی اہم رول ادا ہوتا ہے. ہاں, اس بیچ میں یہ ہوا کہ جب میں دلی میں زیر تعلیم تھا ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی کے دوران, تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہار میں ایک بہت جو قوی رجحان ہے وہ سول سروس کی طرف ہے. وہاں کے لڑکے آئی ایس آئی پی ایس میں جو ہے خاص طور سے زور آزمائی کرتے ہیں. تو مجھے بھی خطوط آتے تھے, وہ زمانہ خط کا تھا, بہت بعد میں پھر وہ فون کا زمانہ آیا تھا, یہ 90s کی بات ہے. تو وہ جو خط آتا کہ سول سروس کی تیاری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو, والد صاحب کا بھی, بڑے بھائی صاحب کا بھی, میں کہتا تھا ہاں میں کر رہا ہوں, میں نے فارم بھر دیا ہے. اور سچائی یہ ہے کہ میں نے اس کا فارم بھی نہیں بھرا تھا. اور چونکہ میرا جو ذہن تھا, میرا جو لگاؤ تھا, وہ ادب کی طرف تھا, اور میں ایک رخ اپنا میں نے ایک لحاظ سے طے کر لیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ یو جی سی کا جو امتحان ہوتا ہے, وہ تمام مرحلے طے کر کے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پھر میں دلی یونیورسٹی میں عارضی طور پر ایڈ ہاک لیکچرر کی حیثیت سے میں پڑھانے لگا. اور پھر وہاں میں ایڈ ہاک پڑھا رہا تھا. اس کے بعد ہی جموں یونیورسٹی کا خط ملا ہمیں انٹرویو کا, پھر میں یہاں آ گیا, اور یہاں میرا جو ہے وہ سلیکشن ہو گئی. اور پھر اس کے بعد سے میں آپ کے اس سے آگے کا مرحلہ بھی ہم ضرور طے کریں گے باتوں باتوں میں, لیکن میں بتاتا چلوں کہ بہت سے ہمارے ناظرین جڑتے جا رہے ہیں. بہت سی سلام اور دعائیں آپ تک پہنچانے کے لیے میں یہ تھوڑے سے نام پڑھوں گا. سید سلیم بخاری ہیں, یہ علی گڑھ سے ہیں. صبیہ سنبل صاحبہ, یہ بھی علی گڑھ سے ہیں. آفتاب میر ہمارے عزیز ہیں. ڈاکٹر مشتاق احمد نعمانی صاحب آپ کی خوبیوں کو اجاگر کر رہے ہیں. ڈاکٹر خورشید احمد ہیں. ڈاکٹر شاہ نواز احمد ہیں.
سید خادم حسین ہیں، جاوید شعبانی ہیں، سید خادم حسین ہیں، فاطمہ خاتون کلکتہ سے ہیں، سائمہ صاحبہ ہیں، عاشق ملک ہیں، محمد شبیر ہیں، فیاض صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد ذاکر شاہین ہیں، مجیب الرحمان صاحب ہیں، انو عباس ہیں. تو بہرحال ایک طویل سلسلہ ہمارے ناظرین کا ہے. حسن امام صدیقی صاحب ہیں. تو یہ تمام تر ناظرین آپ کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، آپ کی گفتگو سن رہے ہیں. رخسانہ امیر صاحبہ ہیں. تو یہ جو اتنا خوبصورت سا جو آپ نے سفر بتایا، اور ظاہر سی بات ہے ایک پوری زندگی ہے، آپ کس طرح سے یعنی متھرا سے لے کر ہم جموں یونیورسٹی تک کا جو سفر آپ نے کیا، ظاہر سی بات ہے اس میں بہت سے نشیب و فراز بھی دیکھے ہیں. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو علمی گفتگو ہم نے کی، تو اس میں ادب کا بھی جب آپ نے ادبی دنیا میں قدم رکھا ہوگا تو پہلے کون سی تخلیق، کون سا کوئی شاہکار آپ کا منظر عام پر آیا، کوئی افسانہ آیا یا کوئی کتاب آئی، کس طرح سے اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو بھی چاہیں گے کہ کون کون سی کتابیں اب تک آئی ہیں، تاکہ ہمارے جو اسکالر حضرات اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ہمارے پروگرام کے ساتھ، تو ان کو بھی آپ کی شخصیت، فن کا جو ہے اندازہ ہو پائے. جی جی، شروع میں نے افسانہ لکھا تھا، اور وہ افسانہ شاید وہ شائع نہیں ہو پایا، لیکن افسانے سے رغبت تھی. اور پھر یہ ہوا کہ وہ تحقیقی اور تنقیدی مضامین ہمارے رسائل میں شائع ہونے لگے، مختلف رسائل میں. اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس زمانے میں جب ایم اے میں تھا تو وہ مضامین جو ہے آنے لگے تھے. اور خاص طور سے فراق گورکھپوری پر ایک مضمون اس زمانے میں میرا شائع ہوا تھا، اور وہ بھی اس کے افسانے کے حوالے سے، جو کہ فراق پر ہم عام طور پر شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کا ایک افسانہ کہیں ہمیں مل گیا تھا، اور اس پر میں نے مضمون لکھا تھا جو کافی اس زمانے میں مشہور بھی ہوا کہ اس زاویے سے اس کو ابھی تک نہیں دیکھا گیا تھا. اور یہ اب تک بھی ہمارے بہت سے ایسے اسکالرز ہوں گے کہ جنہیں ابھی بھی یہ محرومی رہی ہوگی کہ وہ دستیاب نہیں ہوگا. وہ پھر آگے مرحلہ آگے بڑھتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناول پہ خاص طور سے میرا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے خاص طور سے ترقی پسند ناول پر بعد میں تو وہ کتاب بھی شائع ہو گئی، وہ مضامین ہمارے شائع ہوتے تھے. اور پھر جو جدید ناول لکھے گئے بعد کے دنوں میں، یعنی ترقی پسند تحریک کے بعد جو ایک اور عہد آتا ہے جسے جدیدیت کہتے ہیں. اور پھر جدیدیت دراصل ترقی پسند عہد جو ہے وہ دراصل ایک ایسا عہد ہے جس میں اس نے پورے ادبی دنیا کو جو ہے وہ صرف نہیں چونکا دیا تھا، بلکہ پورا ایک تغیر پذیری لا دی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند تحریک اور اردو ناول کے حوالے سے میری یہ کتاب آئی. اس کے بعد پھر تفہیم و تعبیر، اردو ناول تفہیم و تعبیر کے نام سے ایک کتاب شائع ہوتی ہے. پھر وہ اردو انشائیے پہ، سجاد انصاری اور اردو انشائیے پہ کتاب شائع ہوئی. پھر مضامین کا مجموعہ جو ہے وہ تنقیدی جائزے کے نام سے وہ منظر عام پر آیا، اور اس طرح سے جو ہے ایک کے بعد دیگر کئی کتابیں ہماری جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہیں. اور خاص طور سے تنقید اور تحقیق جو ہے وہ میرا میدان ہے. اور چونکہ ادب کا قاری ہوں، طالب علم ہوں، تو ظاہر سی بات ہے تمام اصناف پہ نظر رکھتا ہوں اور اس پہ بات کر سکتا ہوں. تو بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے جو ادبی سفر ہے یہ ہمیں بتایا. ظاہر سی بات ہے بہت سے ہمارے ناظرین جو ہیں یہ ضرور استفادہ کر بھی چکے ہوں گے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرنے کی امید ظاہر کریں گے. بہت سی اصناف پہ آپ نے تنقید بھی کی ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے بہت سی جو آپ نے انشائیے کا حوالہ ابھی دیا. ان تمام طرز سے ہم الگ ہو کر آج کی گفتگو، چونکہ آپ ترقی پسند تحریک سے وابستہ بھی رہے ہیں، لیکن ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے اردو ناول اور سمت و رفتار. تو ظاہر سی بات ہے اپنے ابتدا سے لے کر آج تک بہت سی اس نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے، نشیب و فراز دیکھے بھی ہیں، اور اس رفتاری میں، تیز رفتاری میں کہیں نہ کہیں اس پہ بہت سی تحریکات کا بھی غلبہ رہا. ابتدا جو ہوئی وہ ایک ایسے دور میں ہوئی ہوگی، یہ آپ بتائیں گے، لیکن اس کے بعد یہ جو ایک سلسلہ چل پڑا تحریکوں کا، چاہے وہ رومانی تحریک ہو، چاہے وہ ترقی پسند تحریک ہو، چاہے جدیدیت کا بھی آپ نے نام لیا. آج یعنی ماں بعد جدیدیت کے بعد والا کون سا دور ہے، اس پہ بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. کون کون سے ناول کس کس دور میں اہمیت حاصل کرتے گئے، یہ ایک طویل سلسلہ ہے. لیکن میں ابتدائی مرحلے پہ آپ سے چاہوں گا کہ جب
ہماری اس صنف کا آغاز ہوتا ہے مولوی نذیر احمد کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے، تو کیا مولوی نذیر احمد تک ہی ہم محدود رہیں یا اس سفر کا جو آغاز ہو رہا ہے اور کون کون سے ایسے ادیب یا ناول نگار ہیں جن کو ہم صف اول میں رکھ سکتے ہیں؟ جہاں تک اردو ناول کے ابتدا کا سوال ہے، اس پر آج بھی بحث جاری ہے، اور عام طور پر مولوی نذیر احمد کو ہم پہلا ناول نگار تسلیم کرتے ہیں. کچھ موقع کے ان خط تقدیر کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں جو مولوی کریم الدین کا ناول ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ابتدائی ناولوں کی جو شروعات ہوتی ہے، اگر اس کے پس منظر میں جائیں تو دراصل اس کی بھی وجوہات تھیں. بہت تیزی سے جو تبدیلی آ رہی تھی معاشرے میں، اور صنعتی انقلاب جس طرح سے زور پکڑ رہا تھا، اور چونکہ ہمارے یہاں داستان کی ایک پوری مستحکم روایت رہی ہے، اور داستان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے جب بھی ہم ناول یا افسانے کی بات کریں گے، چونکہ قصہ کہنے کا فن جو ہے وہ ہم نے داستان سے سیکھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ داستان میں آج بھی بہت ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ہم نہ صرف استفادہ کرتے ہیں بلکہ اس کی مثال دیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو وہ جو تغیر پذیری تھی، زمانے کی تبدیلی تھی، ان تبدیلیوں کا احساس افسانہ نگار فکشن نگار میں ہونے لگا تھا، اور پھر وہ جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ اس تبدیلی کو لانا چاہ رہے تھے، کیونکہ ماحول جس طرح سے بدل رہا تھا، لوگوں کے پاس وقت کم ہو رہے تھے. تو کہا جاتا ہے نذیر احمد نے وہ 1869 کہا جاتا ہے کہ پہلی بار جمعرات العروس لکھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ابتدائی کوشش تھی، اس میں بہت ساری کمیاں اور خامیاں بھی راہ پا گئی ہیں، اور پانی بھی چاہیے، لیکن بنیادی طور پر یہ جو داستان سے الگ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل ہمارے سماج اور معاشرے کے مسائل کو پیش کرتا ہے. اور چونکہ اس کا مقصد جو تھا، وہ بنیادی مقصد جو تھا وہ اصلاح تھا، اور اصلاح کی وجہ سے اور بھی اس میں خامیاں پیدا ہو گئی ہیں. اگر اصلاحی مقصد نہیں ہوتا، یعنی نسوانی تعلیم کی اہمیت بتانا ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہوگا اس میں تمام طرح کی خامیاں در آئیں گی، جو تعلیم یافتہ ہے وہ ہر طرح کے خصوصیات سے پر ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے. چونکہ تعلیم اور تربیت دو الگ الگ چیز ہے. جس نے تعلیم حاصل کی ہے اور اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے تو اس میں وہ خامی پائی جائے گی تمام طرح کی. تو لہٰذا تعلیم اور تربیت دونوں سے جو پر ہوتے ہیں، جو دونوں چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کے اندر کمیاں کم پائی جاتی ہیں، پھر بھی کمیاں پائی جائیں گی. نذیر احمد کے یہاں یہ غلطی ہوئی کہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اس میں تمام طرح کی برائیاں اور خامیاں دکھائی گئی ہیں، جو تعلیم یافتہ ہے وہ تمام طرح کی خصوصیات سے پر ہے. تو یہ چونکہ ابتدائی کوشش تھی، اس کو ہمیں اسی حوالے سے دیکھا جانا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سفر جیسے جیسے ناول کا آگے بڑھتا ہے تو پھر آپ دیکھیے رتن ناتھ سرشار آ جاتے ہیں. اب وہ پورا لکھنوی معاشرہ جو ہے، زوال آمادہ جو معاشرہ تھا لکھنوی، اس کو وہ چونکہ داستان سے اس وقت تک پورے طرح سے ہم آزاد نہیں ہوئے تھے، اسی لیے وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں داستانی لب و لہجہ، وہ ہمیں فسانہ آزاد میں ملتا ہے. لیکن جس طرح سے آزاد اور خوجی کا کردار ہے وہ اس کو داستان سے الگ کر دیتا ہے. وہاں کی معاشرت کی جس طرح سے عکاسی کی ہے وہ اس کو ناول میں رکھ دیتا ہے. اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور عبدالحلیم شرر خاص طور سے تاریخی ناول کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. اس بیچ میں اور بھی بہت سارے ناول نگار آتے ہیں اور اس ناول کے آغاز و ارتقاء میں اہم رول ادا کرتے ہیں. اور پھر عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ امراؤ جان ادا جب رسوا نے لکھا تو یہاں تک اگر ناول جو ہے فن کے لحاظ سے جو ہے یہ مکمل کہا جاتا ہے. دراصل ناول امراؤ جان ادا کو فنی تکمیل کے تک ہم کیوں لیتے ہیں؟ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے لکھنؤ کے معاشرے کو ایک طوائف کے، یعنی ایک طوائف نے جس طرح سے اظہار خیال کیا ہے وہ پورے معاشرے کو دکھاتا ہے، چاہے وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو. ان تمام طبقے کی عکاسی آپ امراؤ جان ادا کی زبانی اس میں دیکھتے ہیں، اور وہی ایسی خوبی کر دیتی ہے، خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ فن کے اعتبار سے اس حد تک جو ہے وہ امراؤ جان ادا آتا ہے. تو اس طرح سے یہ ناول کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور امراؤ جان ادا تک ہم جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب جو ہے ناول جو ہے فن کے اعتبار سے مکمل ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی خامی نہیں رہ گئی ہے. اور اس بیچ میں ظاہر سی بات ہے، اس بیچ میں جیسے کہ ہماری بہت سی داستانیں جن کو بہت دیر تک ہم ابھی بھی دیکھتے رہے، چاہے وہ سندھ باد جہازی کا قصہ ہو، الف لیلا کا ہو،
कुछ ऐसी दास्तानें जिनमें तलिस्माती दुनिया आबाद थी, आज भी जब हम हॉलीवुड की फिल्म्स देखते हैं तो उनमें भी वही चीजें आज भी नजर आती हैं। तो क्या उस जमाने में भी वो जो हम कह रहे हैं कि बुनियाद बने किस्सा, तो जब हम इस नए नावल की तरफ आए तो क्या कहीं उन दास्तानों का असर भी हमें इब्तिदा में देखने को मिला? कहीं कुछ ऐसे किस्से या रिवायात? जी हाँ, बिल्कुल। वो जैसा कि मैंने कहा कि वो जो दास्तानी अंदाज और लबो लहजा था, उससे हमें आज़ादी नहीं मिली थी। फसाने आज़ाद में आप देख सकते हैं, इंतज़ार हुसैन के यहाँ बहुत बाद के नॉवल निगार हैं, फिक्शन निगार हैं, उनके यहाँ हम पूरा दास्तानी लबो लहजा देखते हैं, वही अंदाज देखते हैं। उनके यहाँ वो जो मैथोलॉजी को पेश किया गया है, जिस तरह से दास्तानों में पेश किया जाता था, तो दास्तानों से हम छुटकारा हासिल कर भी नहीं सकते, छुटकारा हासिल करना भी नहीं चाहिए, चूंकि वो हमारी फिक्शन की रवायत जो है उसकी बहुत ही मुस्तहकम सिर्फ में से एक है। उससे हम अलग नहीं कर सकते अपने आप को। अगर हम ये कह के अलग कर देंगे कि वो हमारे मुआशरे की अक्कासी नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है। आज आप देखें, आपने फिल्मों का जिक्र किया बहुत सारी, तो आज जो हमारे ड्रामे जो खेले जा रहे हैं, नए नए जो ड्रामे आ रहे हैं, वो किस तरह के हैं? बिल्कुल उसमें भी माफौकुल फितरी अनासिर आपको मिलेंगे, और ऐसे ऐसे कारनामे वो जो दिखाए जा रहे हैं, वो तमाम चीजें वहीं से ली गई हैं और उसको नए पैराए में पेश करने की कोशिश की जा रही है दरअसल। तो लिहाजा दास्तानवी असरात आप बाद के 80 के बाद के नॉवेल निगार और अफसाना निगार के यहाँ हमें मिलते हैं, उससे हम अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकते, और वो मेरे ख्याल से वो मस्बत पहलू है उसका, उसको रहना चाहिए। जी जी। तो आप गुफ्तगू करते करते पहुंचे थे यानी शरर और सरशार के बाद रुस्वा तक। तो गोया के मयारी नावल जो है, हम इल्मी और अदबी जिसमें हम कह सकते हैं कि उसका फनी और तकनीकी एतबार पे वो नावल वहाँ पहुंचता है, जिसकी मिसाल आपने कहा कि उमराव जान अदा है। उसके बाद भी एक यानी चाहे वो प्रेमचंद हो या उसके बाद का जो सफर है, तो इसको फनी मयार पर जो नावल पूरे उतरते हैं उनमें बहुत से अज्जा हैं। उन अज्जा पे भी आप थोड़ी गुफ्तगू कर लें कि कौन से अज्जा ऐसे हैं जो उसे माफूकुल फितरत अनासर से यानी दास्तान से अलग करके नावल की राह हमवार करते हैं। जी जी। दरअसल नावल जब हम कहते हैं तो नावल वो चीज होती है जो हमारे समाज और मसाइल की हकीकत पसंदाना अक्कासी करे। अब हकीकत पसंदाना अक्कासी की जब हम बात करते हैं तो इस पर भी बहुत से सवालात कायम किए जा सकते हैं कि हकीकी अक्कासी क्या वही है जो कुछ हमें दिख रहा है, जो कुछ हम देखते हैं उसको हूबहू उसकी अक्कासी की जाए, या उसको अलामतों के पैराई में भी पेश किया जाए, इस पर भी बहस की जा सकती है। तो सबसे जो बुनियादी चीज है हकीकत निगारी से काम लेना नॉवेल में, और जिस तरह से प्लॉट हम बनाते हैं और फिर उसमें किरदार निगारी है, तो वो प्लॉट और किरदार जो है, वो किरदार हमारे समाज और मुआशरे के हैं कि या नहीं, उनके जो मसाइल जो उसमें पेश किए गए हैं वो किस तरह के मसाइल पेश किए गए हैं, उसका असरी मसाइल जो है समाज के जिस अहद का उसमें जिक्र किया गया है, तो वो मसाइल उस अहद से उसकी वाबस्तगी है या नहीं। अगर इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखा जाता है और उसकी हकीकत पसंदाना अक्कासी की जाती है, तो वो कहा जाता है कि वो नॉवेल जो है वो मुकम्मल नॉवेल कहलाएगा। चूँकि नॉवेल की जो हम तारीफ करते हैं वो दरअसल यही है, ज़िंदगी की तर्जुमानी, और जिस अहद का वो नॉवेल है, जिस अहद की वो तख्लीक है, उस अहद की अगर वो तर्जुमानी नहीं कर रहा है, उसकी अक्कासी नहीं कर रहा है, तो वो नॉवेल जो है वो सही मानों में उस मेयार पे पूरा नहीं उतरता है। तो एक बात और भी, बहुत दिनों तक आप देखेंगे कि हमारे अदब में, उर्दू अदब में ख़ास तौर से शायरी की तनकीद को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, और जब हम उर्दू की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि शायरी, यानी आप उर्दू पढ़ाते हैं तो आपसे लोग उम्मीद करेंगे कि आप शायरी उनको सुनाएं, और शायरी अगर आप नहीं सुनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अधूरे हैं। ये भी हकीकत है। एक ज़माने तक शायरी की तनकीद और शायरी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई, फिक्शन से जो है दूरी अख्तियार की गई। ये बहुत बाद में हुआ कि हम फिक्शन की तरफ मुतवज्जह हुए, और यही वजह है कि आज हम कहते हैं कि ये जो 21वीं सदी है वो दरअसल फिक्शन की सदी कहलाती है, और उसको हम फिक्शन की सदी कहते हैं। तो प्लॉट, किरदार निगारी और वो जो उसकी मुआशरत की अक्कासी है, उसके जो तकनीक हैं, बर्ताव हैं, ट्रीटमेंट हैं, वो दरअसल उसको नॉवेल बनाता है। और नॉवेल, जैसा कि आप जानते हैं, हम आमतौर पर पढ़ाते हैं कि वो एक पूरे माहौल और पूरे अहद की अक्कासी करता है, और उसमें जो है वो तमाम मसाइल को, ख़ास तौर से असरी मसाइल को उसमें लेकर के पेश करता है। तो ये दरअसल नॉवेल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉवेल पे तहरीकात और रुझानात के असरात
किस हद तक पढ़ते हैं। तो तहरीकात और रुझानात के असरात पढ़ते रहे हैं शुरू से हमारे यहाँ। जब आप देखेंगे किसी ज़माने में अदब बराए अदब जब हम कहते थे तो वो इसका मतलब यह है कि ऐसा अदब जो हमें हमारी ज़हनी तस्कीन का बाइस हो, यानी अदब जो है वो ज़हनी तस्कीन फराहम हमें करे, ऐसे अदब की हम उम्मीद करते थे। लेकिन वही अदब जब वो जो है रूमानियत की तहरीक हमारे सामने आ जाती है तो वो उसमें रूमानियत का अंसुर आ जाता है। तो जैसे सज्जाद हैदर यलदरम और मजनू गोरखपुरी और दूसरे जो उस ज़माने में इससे वाबस्तगी जिनकी थी, उनको जब आप पढ़ेंगे तो वो वही मावराई और तखयलाती बातें, यानी दुनिया और माफिया से बेखबर होकर के थोड़ी देर के लिए ज़हनी आसूदगी का एहसास कराना जो था वो उसमें अपने आप को तलाश करते थे। और फिर जो है वो जब तरक्की पसंद तहरीक का वजूद अमल में आ जाता है तो उसके बाद अदब और ज़िंदगी का तस्वुर हमारे सामने आ जाता है। तो हर अहद में इन तहरीकात और रुझानात से मुतासिर होना जो है वो लाजमी है, उससे अपने आप को हम आज़ाद नहीं कर सकते। और चूँकि मेरा मानना है कि अदब जो है वो दरअसल अपने अहद का परवरदा होता है, और वो अपने अहद को अगर अपनी तख्लीकात में पेश नहीं करता है तो वो अहद जो है वो ज़्यादा दिन तक जो है वो काम नहीं करता है। वो अहद जो है, यानी आज आप देखिए क्लासिकी अदब को हम देखें, इब्तदाई शायरी को देखिए आप, उसमें अगर आपको उस अहद को देखना है, उस मुआशरत को देखना है तो हमें कुली कुतुब साहब को पढ़ना पड़ेगा। यानी तख्लीकात में आप उस अहद और माशरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं बनिस्बत के एक किसी तारीख की किताबों में। और मेरा ये मानना है कि तारीख के जो तारीख निगार जो होता है उसका एक अपना नज़रिया होता है और उस नज़रिए के मुताबिक वो चीज़ों को देखता है और लिखता है। लेकिन फनकार जो है वो आज़ाद होता है, वो किसी के दबाव में नहीं आता है, आज़ादाना तौर पर वो अपनी तख्लीकात पेश कर देता है। इसीलिए किसी भी अहद और मुआशरे को देखने के लिए सबसे अच्छा जो ज़रिया है हमारे पास वो अदब है, तख्लीकी अदब है, और उसमें हम उसको तलाश कर सकते हैं। तो यही वजह है कि ये भी सवाल उठता है कि क्या तहरीकात और रुझानात से मुतासिर हुए बगैर तख्लीकात पेश नहीं की जा सकती। इससे जी इस पे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। असलम जमशेदपुरी साहब आपका यानी एक तारुफ करवा रहे हैं कि आयूसा के जम्मू कश्मीर के कोऑर्डिनेटर, और असलम जमशेदपुरी साहब आपको मुबारक भी दे रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर अमजद अली बाबर हैं, सईद हसन कमर रज़ा हैं, और आलम बनारसी साहब हैं, मुमताज़ कौसर हैं, और डॉक्टर कहकशां अदीब हैं। एक सिलसिला है, मोहम्मद आज़ाद शब्बीर साहब हैं, और भी कुछ हैं जो ऊपर कमेंट्स चले गए हैं, मैं नहीं देख पाया। जाहिर सी बात है, आप रुझानात की बात कर रहे हैं, तहरीकात की बात कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि नावल जो है अपने अहद का जामिन या अक्कास होता है, उसकी माशरे की वो जब अक्कासी करता है तो बेहतर है। तारीख आप बता रहे हैं बहुत खूबसूरती से, मतलब ये हमारे नाजरीन सुन भी रहे हैं। और इस बीच में हमारे मुश्ताक वानी साहब का भी सवाल है कि नावल की टेक्निक और असलूब को लोग खल्त मल जो है वो कर देते हैं, तो इस फर्क को थोड़ा सा वाजे कीजिए, असलूब और टेक्निक को। और टेक्निक तो अलग अलग हर दौर में इस्तेमाल किया जाता रहा है। जैसे शऊर की रो की टेक्निक इस्तेमाल किया गया, या जो बयानिया में हम लिखते हैं तो वो अलग है। असलूब दरअसल एक स्टाइल होता है जो मुसन्निफ का अपना होता है, और उसको हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये जो स्टाइल है वो असलूब दरअसल लफ्ज़ियात से बनता है, डिक्शन से बनता है, और वो लफ्ज़ियात और डिक्शन ही ये तय करता है कि ये फलां साहब का असलूब है। जैसे आप क्रिश्चंदर की बात करें, क्रिश्चंदर को आप पढ़ेंगे और जब एक सफ़ा आप पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्रिश्चंदर की तख्लीक हो सकती है। तो वो कहीं शेरी वो हमें एहसास मिल जाता है। हाँ, वो एहसास होता है। प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो उनकी लफ्ज़ियात, उनका स्टाइल, उनका अंदाज ऐसा होगा, देहात वाला मिलेगा। तो वो और अंदाज को पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल दास्तानवी वो मिलेगा। जी, तो वो जो लफ्ज़ियात होती हैं जी, वो असलूब के तय्युन में बहुत ही अहम रोल अदा करती है, और वो असलूब होता है। और बाकी टेक्निक अलग है जो आप अलग अलग तकनीक उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो असलूब और तकनीक अलग अलग हमें रखना चाहिए, उसको खिलत-मिलत नहीं किया जाना चाहिए। असलूब के ही हवाले से बात चली, बहुत से स्टाइल्स, बहुत से रुझाना, तहरीकात ने बहुत कुछ हमें दिया। अभी आपने कहा कि हर नावल जो अपने माशरे की अक्कासी करता है,
ایک ناول ہمارے ہاں بہت ضخیم لکھا گیا ہے اور اس کا متبادل بھی شاید ابھی تک نہیں بن پایا ہے، اور وہ ہے آگ کا دریا۔ اس میں ظاہر سی بات ہے 200-250 سالہ تہذیب کی عکاسی ہے، لیکن وہ ادب کا ایک شاہکار مانا جاتا ہے۔ تو وہ اپنے دور کے عہد کو تو انہوں نے پیش نہیں کیا، لیکن اس میں اتنی تہذیبیں جو ہیں نمایاں حیثیت اختیار کرتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے وہ ناول۔ تو اس طرح یہ جو چاہے وہ شعور کی رو ہو، علامتی ہو، استعاری ہو، یا کچھ تجریدیت بھی دھر آئی اس میں، تو ناول نے کس کس ٹرینڈ کو یا کس کس ہم کہیں گے کہ تحریک سے متاثر ہو کر کون سے ناول دیے، کیا آگ کا دریا کا کوئی متبادل، یا جیسے سجاد ظہیر کا آپ نے نام لیا، پہل انہوں نے ہی کی روشنی کے حوالے سے، تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کیجئے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے ہی معاشرے کی کریں یا کسی بھی تہذیب کی عکاسی کر کے ہم تک پہنچ سکتا ہے ناول؟ جس عہد اور جس تہذیب کو وہ پیش کر رہا ہے، عہد کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کی عکاسی وہ کرے گا، لیکن اس عہد کے عصری مسائل کو پیش کرتا ہے۔ وہ عہد کوئی بھی ہو سکتا ہے، 2000 سال پہلے کی اگر کوئی تاریخ لکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ویدک کال کی بات کرے گا، جس کال کی جس عہد میں وہ جا رہا ہے وہ تو اس کی ہی کرے گا، جیسا کہ آگ کا دریا کا آپ نے حوالہ دیا۔ ہمارے یہاں جو ناول لکھے گئے خاص طور سے، تو اس میں قرۃ العین حیدر کا ایک ایسا نام ہے جو کسی بھی تحریک یا رجحان سے وہ متاثر نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم تحریک اور رجحانات کی بات کرتے ہیں تو ان کو کسی خاص خانے میں نہیں رکھتے، اور قرۃ العین حیدر کا مطالعہ جو تھا وہ دراصل تاریخ کا تھا۔ قرۃ العین حیدر جو ہے جس نظام کی، جاگیردانہ نظام کے زوال پر جو ہے ان کو جو افسوس تھا، اس کا اظہار ان کے یہاں بہت ہمیں ملتا ہے، چاہے ان کا جو بھی ناول آپ اٹھائیں۔ تو تاریخ، فلسفہ اور اس عہد کے مسائل کو جس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے آگ کے دریا میں، تو وہ عہد کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس عہد کے مسائل کو پیش جب ہم کرتے ہیں تو وہ ناول کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ میں کہہ رہا تھا دراصل۔ تو جہاں تک ناول کے تحریکات اور رجحانات کی بات ہے، جیسے ترقی پسند تحریک کے دور میں آپ اس بیچ میں منشی پریم چند کا ذکر رہ گیا، آپ نے ذکر کیا، لیکن اس پر ہم بات نہیں کر سکے، چونکہ وہ رسوا تک آ کر کے بات رک گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد کا ایک بڑا نام جو ہے وہ پریم چند کا ہے۔ پریم چند بنانے میں جو ہے وہ دراصل وہ عہد بھی بہت ہی کار فرما تھا جس عہد میں پریم چند لکھ رہے تھے۔ تو چونکہ وہ عہد جو تھا اس کے جو مسائل تھے، آج کل یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا آج پریم چند کی ضرورت ہے؟ آج پریم چند نے جن مسائل کو لیا ہے آج اس کی ہمیں ضرورت ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک دنیا میں ظلم کے خلاف آواز اٹھتی رہے گی، جب تک دنیا میں ظلم ہوتے رہیں گے، یہ جو طبقاتی کشمکش ہوتے رہیں گے، امیری اور غریبی کی کھائی ہوگی، اس وقت تک پریم چند بھی پڑھے جائیں گے اور ترقی پسند تصورات بھی رہیں گے، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ آج کے حالات بھی کم و بیش وہی حالات ہیں جو اس دور کے حالات تھے۔ آج بھی اسی طرح سے آپ ہوری کا اور دھنیا کے کردار کو آپ اٹھا کر کے دے سکتے ہیں، اور اس کو آپ کہیں سے بھی ہاتھرس سے جوڑ سکتے ہیں، کہیں اور سے بھی آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ وہ جو استحصال ہے اس کا، اس استحصال کی نوعیت کیا ہے، استحصال کی نوعیت جو ہے وہ اس کو اس طرف لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا پریم چند ہو یا کوئی بھی مصنف ہو، اس کی اہمیت اور افادیت اس لیے برقرار رہتی ہے کہ وہ اپنے عہد میں جو کچھ لکھتا ہے وہ ریلیونس رہتا ہے بعد کے دنوں میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ پریم چند کے گودان کو آپ دیکھیے، پریم چند کے کفن پہ بات ہوتی ہے، اور کفن سے آگے کی بات بھی کی جا رہی ہے آج کے دور میں۔ کل میں سن رہا تھا صغیر افراہیم صاحب کو، بڑی اچھی بات کر رہے تھے، تو وہ کفن آج کے دور میں ہم کس طرح سے کفن کو دیکھ رہے ہیں۔ عیدگاہ پر بات ہو رہی تھی، عیدگاہ کی واپسی پہ بات ہو رہی تھی جو اسلم جمشید پوری کا افسانہ ہے۔ تو وہ دور جو ہے وہ اپنے آپ میں جو ہے وہ اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت برقرار رہتی ہے ہر دور میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند تحریک یعنی پریم چند کو ترقی پسند تحریک کا پیشرو کہا جاتا ہے۔ اور پیشرو کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ 36 میں پریم چند کا انتقال ہو جاتا ہے، اور 36 میں ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کی پہلی صدارت بھی انہوں نے کی، آپ کو پتا ہے۔ تو دراصل پریم چند جو افسانے اور ناول لکھ رہے تھے اس وقت تک ان کے یہاں وہی تمام تصورات در آئے تھے،
जो सज्जाद ज़हीर और दूसरे लोगों ने वहां तक जो पहुंचाने, उनको लगा कि जो चीज ये कह रहे हैं वो तो मैं लिख रहा हूं। यही वजह है कि वो उनसे ज़हनी मुनासबत रखते थे और वो उसको अपने अफसाने में और नावल में पेश कर रहे थे। और उन तहरीक खास तौर से तरक्की पसंद तहरीक को आगे लेकर जाने वालों में जो क्रिश चंदर का नाम आता है, बेदी का नाम आता है, इसमें चुगताई का नाम आता है, यानी एक तरह से आप कहें कि नावल को, नावल या फिक्शन कह लें, अफसाने हो या नावल, उसमें उन्होंने बड़ी तब्दीली मौज़ूआत के हवाले से, बर्ताव के हवाले से। ये अलग बात है कि उस दौर के नावल और अफसाने पर बहुत सारे इल्ज़ामात भी आए। तरक्की पसंद तहरीक के मुसन्निफीन पर प्रोपेगेंडे का भी इल्ज़ाम लगाया गया। कुछ कहीं कहीं ऐसे भी आपको मामलात मिलते हैं कि वो अपने तसव्वुरात को, अपने नज़रियात को हावी कर देते थे किसी कैरेक्टर के ऊपर, तो वो फन जो है उससे मजरूह हो जाता है और नावल या अफसाने का फन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि उसका भी हमें एहसास है, उसको भी हमें, उसकी भी बात की जानी चाहिए। जो तरक्की पसंद तहरीक के दौर में उनकी जो खिदमात हैं उससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जहाँ खामियां पैदा हो गई थी, और यही वजह है कि वो एक खास अहद में आकर के जो है लोग उससे जो है ऊब गए थे, बेजारी की सी कैफियत पैदा हो गई थी। जी जी, और कुछ लोगों ने कहा था कि ये प्रोपेगेंडा और ये मतलब यहाँ तक पहुंच गया कि हम उससे कुछ मुतनफर भी हो गए लोग। बहरहाल इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे कमेंट्स जरूर वहां तक पहुंचाएं। विजय धर साहब हैं, इफ्तिखार चौधरी हैं, सैयद हसन कमर रजा साहब हैं, गौहर साहब हैं, उसके बाद सलीम बुखारी हैं, और जहांगीर असगर मेरे दोस्त हैं, हमारे पुंछ से हैं, आपके स्कॉलर हैं। जावेद अनवर साहब के भी सवालात हैं, वो आप तक पहुंचाऊंगा। शाकिर हुसैन हैं, हमारे प्रोफेसर हैं ये। इसी तरह बहुत से नाम हैं, आफ्ताब हैं, या आयशा सद्दीका साहिबा हैं, सुंबल साहिबा हैं, बहुत से नाम जो मैं नहीं भी ले पाता हूँ। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। जी जी, तो मैं भी माजरत चाहता हूँ, क्योंकि गुफ्तगू इतनी संजीदा हो रही है कि इस बीच में मैं बार बार बोलूँ तो वो एक तसलसल भी टूट जाता है। तो बहरहाल बड़ी खूबसूरत आपने यहाँ तक बात पहुंचाई कि हम तरक्की पसंद तहरीक को कभी फरामोश नहीं कर सकते, इसलिए कि उन्होंने जो अदब दिया, वो चाहे शायरी के हवाले से हो, दास्तान ये सारी अफसाने के हवाले से हो, या नावल के हवाले से। लेकिन जैसे हम नावल की बात हम करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि अफसाने में 4 बुनियादी सतून माने जाते हैं, वो चाहे कृष्ण चंद्र हो, मंटू हो, असमत हो, या बेदी हो। इसी तरह जब हम नावल की बात करेंगे तो इसके कोई 4 सतून ऐसे जो हमें कहीं भी अगर गुफ्तगू तो हम कहेंगे कि ये बुनियादी पिलर है जिन्होंने एक पहचान बनाई तरक्की पसंदी में। जी, यही 4 नाम है, कृष्ण चंद्र, बेदी और इस्मत और हयातुल्लाह अंसारी। चूंकि मंटू ने ज्यादा, उनका एक ही बेला उन्वान के नाम से वो एक ही नॉवेल आता है, तो नॉवेल के हवाले से उनका नाम नहीं आता है, लेकिन तरक्की पसंद मुसन्निफीन में ये 4 नाम अहम है। उसके अलावा हयातुल्लाह अंसारी का नाम उसमें आप ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो उस दौर में लिख रहे थे और तरक्की पसंद तहरीक से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। दरअसल तरक्की पसंद तहरीक के दौर में मौज़ूआत पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। मौजू की अहमियत पर तवज्जो देने की वजह से और बयानिया में लिखे जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ गई जिसकी ज़रूरत नहीं थी। यानी कि हम जब कोई चीज़ लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर उसकी वजाहत नहीं किया जाए तो फिर भी कारी जो है, पढ़ने वाला जो है, उसको समझ लेता है। तो वजाहत बहुत ज़्यादा किया जाने लगा, जिसकी वजह से वो जो है वो एक तरह से लोगों को कहीं ना कहीं वो जो है उससे जो है मुतनफ़िर होने लगे थे उस ज़माने में। बुनियादी तौर पर वो हर चीज़ की वजाहत करना चाहते थे, मौज़ूआत की अहमियत पर ज़्यादा जोर देते थे। इसीलिए उस दौर में ख़ास तौर से तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से एक और बड़ा नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास का। उनका नावल इनकलाब भी बहुत ही मशहूर हुआ। अब उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है आम तौर पर कि उनकी ज़बान जो है वो सहाफ़ती ज़बान है। अब जब हम ज़बान की बात करते हैं अफसाने या नावल में, तो ज़बान जब हम अफसाने और नावल में इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तख्लीकी ज़बान होनी चाहिए। सहाफ़ती ज़बान, सहाफ़त हम उसको कहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जो चीज़ है उसको हम
उसी शक्ल में पेश कर देते हैं। कोई भी अफसाना या नॉवेल, किसी भी वाकयात पर मबनी अफसाना या नॉवेल क्यों बनता है? दरअसल उसका वो ट्रीटमेंट है, उसका वो बर्ताव है, उसकी वो पेशकश है जो उसको अलग कर देता है। पेशकश जो है, यानी नॉवेल या अफसाने में आप क्या कह रहे हैं वो अहम नहीं है, बल्कि आप किस तरह से कह रहे हैं, पेशकश क्या है, वो उसको अफसाना या नॉवेल बनाता है। ये बुनियादी चीज हमें समझने की जरूरत है। तो उस जमाने में बहुत सारे अफसाने और नॉवेल ऐसे हुए कि कोई वाकयात कहीं पर रूनमा हुआ, या आज भी आप ऐसे अफसाने आप देखेंगे, कहीं पे कोई वाकयात रूनमा हुआ और उसकी जो हम अक्कासी करते हैं अपनी तख्लीकात में, अफसाने और नॉवेल की सूरत में, तो उसको उसी तरह से हमने पेश किया। तो वो तो सहाफत का काम है, जो अखबारों में हम पढ़ते हैं न्यूज। दरअसल इस हवाले से आप एक और चीज देखें कि जो फिरका वाराना फसादात हुए तकसीम हिंद के बाद, उस जमाने में बहुत सारे अफसाने और नॉवेल लिखे गए, लेकिन आज हम कितने अफसाने और नॉवेल को पढ़ पाते हैं या उसको हम याद रखते हैं? जब इस पर आप गौर करेंगे तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि उस जमाने में वक्ती और जज्बातियत जो आ गई थी लोगों के अंदर, उस तौर पर वो अफसाने और नॉवेल लिखने लगे और उसको हम ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सके। लेकिन रामानंद सागर के नॉवेल को आप और इंसान मर गया को नहीं भूल सकते। बेशक। उसी तरह से कुदरत जी मैं देख रहा था, बहुत से हमारे नाजरीन जो है वो सवाल कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप तक कौन सा सवाल पहुंचाऊं। बहरहाल दौरे जदीद तक चले आए हैं कि जैसे हम अगर आज के तनाजुर में देखें, जैसे कुर्रतुल ऐन हैदर एक नाम था, जैसे हम कहते हैं कोई ब्रांड होता है तो उसकी लोग पैरवी करते हैं। प्रेमचंद थे तो उसके असलूब पे बहुत से लोगों ने लिखा। तो खवातीन में ऐसी कोई जो आगे वालों के लिए कोई राह हमवार कर पाई, जैसे हमने कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम लिया तो जिलानी बानो भी उनके साथ साथ कहीं नजर आ रही हैं या नहीं? या आज के दौर में अगर आप देखें तो जावेद भाई का भी ये सवाल है कि आज के दौर में ऐसे कौन से नावल निगार हैं जो मुतासर कर सकते हैं? हाँ, आज के दौर में तो हमें अभी इस दौर में आना है। अभी मैं बहुत पहले बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं भी रुक गया था। तो इसमें आज के दौर में आप अगर बात करें खवातीन लिखने वालियों में, जो उस दौर में जो इस्मत चुगताई एक बहुत बड़ा नाम है। कुर्रतुल ऐन हैदर का, जिलानी बानो का नाम आपने लिया। उसी तरह से आंगन की जो मुसन्निफा हैं वो खदीजा मस्तूर का नाम आप ले सकते हैं। तो वो, और आज के दौर में भी 2-4 नाम आप ले सकते हैं, जिसमें तरन्नुम रियाज, सादिका नवाब सहर और रेनू बहल। अभी एक नॉवेल उनका पिछले साल आया, बहुत अच्छा नॉवेल आया, और ख़ास तौर से जो पसमानदा तबका है उस हवाले से। तो वो नए नॉवेल निगारों में जब हम मजमूई तौर पर बात करते हैं, औरतों के अलावा जब हम बात करते हैं, तो आप देखिए, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि जब कुर्रतुल ऐन हैदर का दौर आता है जी, और उसी दौर में एक बड़ा नॉवेल निगार जो था, फिक्शन निगार, जोगिंदर पाल का नाम आता है। वाह। और जोगिंदर पाल तक जब ये नॉवेल का पूरा सफर पहुंचता है, तो उस दौर में आकर के जो है वो बिल्कुल रुक जाता है नॉवेल निगारी। अब अफसाने बड़े जोरों पर लिखे जा रहे थे, और यही वो दौर है जब वो तअत्तुर का शिकार हो गया था, यानी नॉवेल अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि दरअसल आज जो हमारे राइटर हैं, आज जो हमारे फिक्शन निगार हैं, वो उनमें उतनी सलाहियत नहीं है कि वो नॉवेल लिख सकें, वो अफसाना लिख रहे हैं। तो अब उसी दौर में, यानी आप याद कीजिए, मेरा ख्याल है कि 1988 में अब्दुस समद सामने आते हैं और 2 गज जमीन उनका नॉवेल आता है, बहुत मशहूर हुआ। ये पहला कंकर था, यानी वो जो पीरियड है 60 से लेकर के और 70, 75, 80 तक का, वो पहला कंकर उन्होंने मारा था। उस जमाने में बहुत सारे नाकिद कहने लगे थे कि दरअसल ये हमारे जो राइटर हैं, फिक्शन निगार हैं, नॉवेल अफसाने निगार हैं, इनमें अब उतनी न मुताला है, न उनमें उतनी वोकैबुलरी है कि वो नॉवेल लिख सके। नॉवेल के लिए न सिर्फ मुताला चाहिए, बल्कि आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज भी चाहिए। और जैसा कि शुरू में आपने कहा था कि नॉवेल के लिए क्या चाहिए, नॉवेल के लिए जिंदगी का मुताला बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा मुताला और मुशाहिदा नहीं होगा, और उस मुताले और मुशाहिदे को पेश करने के लिए अगर हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है, हमारे पास अंदाज नहीं है, हमारा अपना असलूब नहीं है, तो फिर हम उसको नहीं पेश कर सकते। हम अफसाने में उसको कलम बंद कर सकते हैं, चूँकि
کا जो दायरा है वो बहुत ही वसी है। तो वो जो अब्दुल समद उस वक्त सामने आए 1988 में, जब दो गज जमीन सामने आया, तो उसके बाद जो है फिर यके बाद दिगरे, आप उसके बाद देखिए फिर गजनफर सामने आ जाते हैं, मुशर्रफ आलम ज़ौकी सामने आते हैं, सैयद मोहम्मद अशरफ आते हैं, एक के बाद एक, इकबाल मजीद, फिर एक, हालांकि पुराने राइटर हैं इकबाल मजीद जोगिंदर पाल के अहद के राइटर हैं, लेकिन उनका नॉवेल कब आ जाता है 1902 या 94 में आता है। तो उसके बाद यके बाद दिगरे कई अफसाना निगार नॉवेल की तरफ रागिब होते हैं और अच्छे नॉवेल सामने आते हैं। यानी आप देखिए कि दो गज जमीन को न सिर्फ साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, बल्कि वो पूरे अहद और मुआशरे को वो उस जमाने में जो कुछ था उसको वो पेश करने लगे थे। उसी तरह से मुशर्रफ आलम ज़ौकी एक बड़ा नाम है, उन्होंने कई नॉवेल, बयान, मुसलमान, और यानी आप मुशर्रफ आलम ज़ौकी के बारे में कह नहीं सकते कि उनका आखिरी नॉवेल कौन है, क्योंकि जब तक आखिरी नॉवेल हम खत्म कर रहे होते हैं उनका एक दूसरा नया नॉवेल आ जाता है। तो ये हालत है कि आज के दौर में नॉवेल जिस तेजी से लिखा जा रहा है, इसके इम्कानात नहीं थे। हम 10-20 साल पहले ये कह सकते थे कि क्या वाकई नॉवेल की जो समत रही है उसकी रफ्तार भी रहेगी। आज रफ्तार भी है और समत भी उसका सही जा रहा है। यानी आज मौजूआत के हवाले से देखिए, ट्रीटमेंट के हवाले से लिखिए, बर्ताव। अब देखिए कि 60 और 80 के दरमियान का जो वक्फा है, 60 और 80 के दरमियान में आपको नॉवेल नहीं मिलेंगे जी, जो जदीदियत का दौर था। इसमें जदीदियत का दौर हावी था और उसमें भी मतलब अलामतें, इस्तियारे और तजरीदियत का इतना अरूज मिला कि अक्सर हम कहते हैं कि या तो कहानी गुम हो गई थी या हम कहते हैं कारी गुम हो गया था। अब चूंकि अगर हम शायरी की बात करें तो उसमें शायद अपना कहा आप समझे या खुदा समझे, वो शायरों का ये हाल हो गया था। लेकिन जब हम नसर की तरफ आते हैं तो क्या वाकई कहानी गुम हो गई थी या हमें कारी समझ नहीं आ रहा था कि उस तक हमें क्या पहुंचाना है? नहीं, दरअसल जदीदियत के दौर में एक मसला ये भी आया कि जो जिसे हम शबखूनी जदीदियत कहते हैं। शबखूनी जदीदियत हम जब कहते हैं, आप समझ रहे हैं कि शबखून जो रिसाला निकलता था, और वो दरअसल तरक्की पसंदी की मुखालफत इसीलिए हुई थी कि उसने मंशूर जारी किया था। और मेरा अपना मानना है ज़ाती ये है कि आप मंशूर जारी नहीं कर सकते किसी भी तख्लीकार के लिए। आप ऐसे लिखो तो नहीं लिखो, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि तख्लीकार आज़ाद होता है, आज़ादाना तौर पर बात करता है। वही गलती जदीदियों ने कर दिया। शबखून में वो तरीक़ाकार लिखते थे, ये शमशुर रहमान फारूकी साहब, कि ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। अब यही वजह हुई कि वो जो अफसाने शाया होते थे उसको समझाने के लिए तनकीद, उसकी जो है वजाहत होती थी, तनकीद निगार भी सामने आए। तो अब ये जो यानी अलामतों और तजरीदियत का गलबा इस कदर हावी हो गया कि उस दौर के अफसाने को पढ़ करके समझना, आम कारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो बाज़ौक़ कारी थे उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। और यही वजह है कि कारी से उसका रिश्ता बनक़ता हो गया, बहुत बड़ा खला पैदा हो गया था। और जिसको, यही वजह है कि आप देखिए कि ये ज्यादा दिन नहीं चलता, 60 से शुरू होता है और 75 के बाद ये खत्म हो जाता है, और फिर से वो तमाम चीजें। दरअसल ये जो रुझान था, इसको मैं तहरीक नहीं मानता, जदीदियत दरअसल एक रुझान का नाम है, और इसमें ये तरक्की पसंद तहरीक के रद्द अमल के तौर पर आया था। और यही वजह है कि तरक्की पसंद तहरीक के तमाम उन तसव्वुरात को जो मस्बत पहलू थे उसको भी इन्होंने रद्द कर दिया, उसके बयानिया को ख़त्म कर दिया। अब अफसाने के लिए प्लॉट का होना ज़रूरी है, अफसाने के लिए कैरेक्टर का होना ज़रूरी है, किरदार का होना ज़रूरी है। तो प्लॉट और कैरेक्टर लेस जब अफसाने लिखे जाएंगे तो उसकी रसाई कारी तक कहाँ हो सकती है। बेशक। एक जगह आपने किसी जंगल से आता हुआ एक आदमी है, वो शहर में आता है और वो सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, वो आकर के ड्राइंग रूम में बैठ जाता है। तो अब इस सिलसिले को कितने लोग इसका रब्त इसमें पैदा कर सकते हैं। ऐसे कारी कितने मिलेंगे आपको, जो सुरेंद्र प्रकाश का आखिरी ड्राइंग रूम है, मेरा इशारा उस तरफ है। तो ये यही वजह है कि उस दौर में जो है कारी का रिश्ता जो है वो उससे कट गया था, अफसाने से, तख्लीकार से, और उसके बाद जो है माँ बाप जदीदियत
वजूद में आ जाती है। और माबाद जदीदियत को आमतौर पर ये कहा जाता है कि इसमें समाजी और सकाफती पहलुओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और इसमें फिर से वही बयानिया की वापसी आ गई जी। अब जो है अफसाने में आपको प्लॉट भी आएगा, किरदार भी आएगा, और वही यानी अफसाने के बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर अफसाने में अफसानापन न हो, अफसानापन आप समझ रहे हैं, कहानी में कहानीपन न हो, वो कहानी हमें मुतासिर नहीं कर सकती, वो कहानी हमें बांध कर नहीं रख सकती। तो वो कमियां जो थी वो दरअसल उस जदीद दौर में हो गई थी, जिसका अजाला किया गया बाद के दिनों में। माबाद जदीदियों ने उसको फिर से तमाम चीज़ों को रिवाइव किया, और आज का जो अहद है जिसे माबाद जदीद अहद कहा जाता है, माबाद जदीद, और मेरा ये मानना है कि माबाद जदीदियत की जो इस्तिलाह थी उसमें भी बहुत ही जो है बहुत गौर खौज नहीं किया गया था। अब जदीदियत के बाद माबाद जदीदियत, एक माँ लगा करके आपने माबाद जदीदियत बना दिया, तो क्या उसके आगे हम 2 या 3 माँ लगा के माँ लगा, सवाल ये नहीं है। क्या आज के दौर को नई हकीकत निगारी से ताबीर कर सकते हैं? क्या आज के दौर को हम नई तरक्की पसंदी से ताबीर कर सकते हैं? क्या आज के इस अहद को हम किस नाम से ताबीर कर सकते हैं? कोई ऐसा अभी रुझान सामने नहीं आया है। लेकिन जो तस्वुरात हमारे यहाँ है, यानी जब हम ज़ौकी को पढ़ते हैं, जब हम गजनफर को पढ़ते हैं, तो ऐसा एहसास होता है कि वही जो है एक नए तरीके से हमारे सामने आ रही है। जो तरक्की पसंद अहद में था, वो उसको हम नई हकीकत निगारी या नई तरक्की पसंदी से ताबीर करके जोड़ सकते हैं, और उसको देख सकते हैं कि आज जो है किस तरह से उन चीज़ों को के मस्बत पहलुओं को हमारे सामने रखा गया है, लेकिन अंदाज जो है वो वही है, सिर्फ तरीक़ाकार बदला हुआ। तरक्की पसंद, जाहिर सी बात है, तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत के बीच में, तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत के बीच में हमें एक खलीज मिलती है। जाहिर सी बात है, तकसीम हिंद या तकसीम वतन हम कह सकते हैं। वो जो तकसीम हिंद का हमें एक गोया के ये अलमिया हमारे सामने आता है, एक ट्रेजिडी आती है। इसने बेशुमार अफसाने भी दिए, नावल भी बहुत से दिए होंगे। तो ये अलग से कुछ ऐसा रुझान भी बना, यानी जब हमारी तकसीम हुई, एक तरफ तरक्की पसंदी थी और दूसरी तरफ जदीदियत उभर रही थी। बीच में ये जो अलमिया था, इसमें पाकिस्तान जैसा मार्शल लॉ भी वहां लागू हो गया कि बोलने पे भी पाबंदी हो गई। तो इस बीच में ऐसे कौन से अहम नावल या नावल निगार या कहानी का क्या असलूब रहा जो हमें दोबारा से आज रिवाइवल करना पड़ा, जैसे आप कह रहे हैं कि फिर से हमें बयानी की तरफ लौटना पड़ा? दरअसल उस अहद में कई नाम थे, बलराज मेहंद्रा, सुरेंद्र प्रकाश, और जो आज जो लोग लिख रहे हैं, अब्दुल समद और दूसरे लोग, वो भी उसी पैराए में लिखने लगे थे। जदीदियत यानी अलामती और तजरीदी तौर पर लिखने लगे थे, और उसमें ज़्यादातर ये कोशिश की जाती थी कि कहानी जितनी गुंजलक हो जाए, जितनी समझ में नहीं आए, वो कहानी जो है वो जदीदी कहानी कहलाएगी। ये दरअसल सबसे बड़ा मसला था, और ये चीज़ें जो है उस अहद की बहुत बड़ी, उसका मनफी पहलू आप कह सकते हैं। यहाँ तक कि शायरी में भी उसी तरीक़ाकार को अपनाया जाने लगा था। तो उस अहद में कोई ऐसा मामला नहीं था। दरअसल वो जो अहद था वो बहुत ही तअत्तुर का शिकार अहद था। यानी 1947 के बाद, तकसीम हिंद के बाद, पूरा मामला हिंदुस्तान का भी बदल गया था। अब हिंदुस्तान में बहुत सारे राइटर्स ऐसे थे जो यहाँ लिख रहे थे, वो यहाँ से पाकिस्तान चले गए। अब बड़े बड़े नाम आज भी जो वहाँ, जिनका हम कहते हैं कि पाकिस्तान के हैं, इंतज़ार हुसैन से लेकर और दूसरे लोग, वो तमाम हिंदुस्तान के थे, वो वहाँ गए। और वो जो कर्ब था, हिजरत का जो कर्ब है, आप देखिए इंतज़ार हुसैन के यहाँ वो तमाम आपको चीज़ें वो जो है हमें इंतज़ार हुसैन के यहाँ मिलती हैं। जलावतनी का जो एहसास है, तो वो दरअसल वो अहद इसलिए भी तअत्तुर का शिकार था और कशमकश का शिकार था कि उस दौर में बहुत सारी ऐसे खला पैदा हो गए थे जो लोग अपने आप को कह लें कि बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। और इतनी तेजी से दौर बदल गया था कि उसमें मुआशरा भी जो था मुंतशिर हो चुका था। तो दरअसल जदीद दौर में इनफरादियत पर तवज्जो दी गई थी, फर्द की अहमियत, यानी जहाँ तरक्की पसंद जो है जमात का तस्वुर लेकर आया था, तो इसने फर्द की अहमियत पर जोर दिया। अब फर्द की तन्हाई को पेश करना, तशकीक को पेश करना, अब उसमें जिन अलामतों और तजरीदियत को पेश किया जाने लगा, तो उसमें यही वजह है कि उस दौर में नॉवेल नहीं लिखे गए ज़्यादा,
आखिरी दास्तान गो जैसा एक नाम आता है उस दौर में, लेकिन अफसाने आपको मिलेंगे बहुत सारे। बेशक। तो ये जो नावल की आज हम समत और रफ्तार की बात कर रहे हैं, तो आज नावल को आप कहाँ देख रहे हैं? मतलब शायरी अपने अरूज पर हम देख रहे हैं, उसमें भी बहुत से तजर्बे होते जा रहे हैं। मतलब चाहे वो गजल को भी मतलब बहुत सी पाबंदियां हटाई जा रही हैं, कुछ उसको पाबंद गजल भी कह रहे हैं अब, और कुछ गैर मुरद्दिफ, और कुछ आधा मिसरा तो आधा, मतलब उस अरकान की भी शिकस्त और रेख्त हो रही है, चाहे वो मजहर इमाम साहब ने भी ऐसे तजर्बे किए। क्या नावल में भी कोई तजर्बा ऐसा जो हाल के दिनों में हम देख सकते हैं? यानी आज की इसकी रफ्तार क्या है, और कौन से ऐसे नाम हैं जो हम कल अगर तारीख मुरतब हो तो उन नामों को कहीं हम जगह दे पाएं? आज जो हमारे सामने जो नावल निगार हैं, वो बहुत से नावल निगार जो 80 के बाद जो उभर के आए, जो मैंने नाम लिया कि ज़ौकी, मुशर्रफ आलम ज़ौकी, गजनफर, उसके पैगाम आफाकी। जी जी, यहाँ गजनफर के नाम से भी पूछा गया कि गजनफर कौन? तो मेरी नजर में तो गजनफर अली हैं जो अभी हमारे मेहमान बने थे, आपसे ही पूछा गया कि गजनफर कौन? गजनफर अली है जो गजनफर के नाम से नावल लिखते हैं, और दिव्यवाणी उनका बहुत मशहूर विश्व मंथन भी है उसका एक नावल, और अफसाने उनके बहुत सारे, वही गजनफर अली हैं, और उसी अहद से उनकी वाबस्तगी है, तो इसीलिए वो वही गजनफर अली उनका पूरा नाम है, लेकिन गजनफर के नाम से वो लिखते हो गजनफर। मैंने भी जब उनका इश्तिहार बनाया था तो गजनफर अली लिख दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई खाली गजनफर ही लिख दो। मैंने कहा ठीक है। तो मोहम्मद राही साहब भी लिख रहे हैं कि उर्दू पढ़ाओ और उर्दू बचाओ, तो बहरहाल ये इन्होंने हिंदी में लिखा है, लेकिन चलिए शुक्रिया आपका कि आपने उर्दू की कामयाबी के लिए हिंदी का सहारा लिया। और मुझे लगता है कि कमर रजा साहब आपको पता लग गया होगा कि कौन गजनफर। तो बहरहाल आप बात कर रहे थे, ये भी अलमिया है हमारे के हिंदी में, या देवनागरी कह लें या फिर रोमन कह लें, इसमें हम उर्दू की बका तलाश नहीं कर सकते। हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम स्क्रिप्ट भी अपनी जो फारसी या उर्दू की है उसमें लिखने की कोशिश करें। तो चूंकि आज जो मामला है वो ज्यादातर यही है कि देवनागरी में लोग लिख करके शायरी, जो मुशायरे में जो शोरा आते हैं, उनको आप देखेंगे कि देवनागरी में लिखे हुए होते हैं, तो वो भी है। तो मैं भी ये बात कर रहा था कि मुशर्रफ आलम ज़ौकी, गजनफर, उसी तरह से पैगाम आफाकी, और जो है शफक एक बड़ा नाम है, शमूएल अहमद का एक बड़ा नाम है, जो ये वो लोग हैं जो 80 के बाद लिखते आ रहे थे। लेकिन बाद के दिनों में जो नाम हमारे सामने उभर कर आ रहा है, उसमें रहमान अब्बास का नाम, जो उनका जो नावल रोज़न आया था उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला, तो वो बड़ा नाम है। उसके अलावा जो नाम हमारे सामने आते हैं, ख़ास तौर से कमर जमाली जो हैदराबाद में है, वो नावल लिख रही हैं। उसके अलावा अहमद सगीर हैं, अहमद सगीर, जंग जारी है, रास्ते बंद हैं, बहुत अच्छा और अहम नावल लिख रहे हैं। मेरा ख्याल है वो आपके मेहमान भी एक बार वो बने थे, वो बहुत अच्छा नावल लिख रहे हैं। और बहुत सारे मैंने सादिका नवाब शहर का जिक्र किया इससे कबल कि वो भी नावल लिख रही हैं। उसके अलावा निगार अजीम ने भी शायद नावल लिखा है, निगार अजीम। सरवत खान है एक, जो उन्होंने लिखा है। निगार अजीम के कई अफसानवी मजमूए हैं, नावल मुमकिन है कि उनका भी कोई नावल आया होगा। तो बहुत सारे नाम नए बड़े सारे। आसिफ जहरी का एक नावल मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, ज़बां बुरीदा। आसिफ जहरी जो जेएनयू में से आजाद भी हैं, असलम जमशेदपुरी साहब लिख रहे हैं कि अख्तर आजाद भी हैं। अख्तर आजाद एक बड़ा नाम है, बहुत सही याद दिलाया आपने। उसी तरह से असलम साहब ने लिखा है। जी जी हाँ, असलम साहब फिक्शन के आदमी हैं। वो खुद उनकी पूरी एक तहरीर जो है पिछले दिनों शाये हुई है फिक्शन के हवाले से, जो 19 में जो अफसाने और नावल शाये हुए, उस पर उनका पूरा एक मजमून है बहुत ही तवील। तो बहुत सारे नाम हैं। मेरा मकसद नाम भी है, इन्होंने नाम भी गिनाए हैं, शाइस्ता फाखरी। जी। अगर मैं नाम गिनाने लगूं तो बहुत सारे नाम ऐसे मैं गिनाता रह जाऊं। मैं बुनियादी तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बड़े हमारे नए लिखने वाले जो हैं,
وہ سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھیے ہمارے اپنے جموں کشمیر سے ابھی تک میں نے شاید نام نہیں لیا شفق سوپوری کا, جو بہت اچھا ناول نیلما ان کا آیا. پھر اس کے بعد بھی ان کا ایک ناول آیا. یہ سوال بھی یہاں آ گیا تھا کیونکہ اس کو بھی ہم لیتے جائیں کہ کیا کشمیر میں کوئی ناول نگار نہیں ہے, تو بہرحال آپ نے نام لے لیا ہے. تو نیلما اور فائرنگ رینج اس کا بہت ہی مشہور ناول ہے. نیلما خاص طور سے مجھے پسند آیا کیونکہ نیلما میں جس طرح سے آدیواسی کلچر کو, آدیواسی کے رہن سہن کو پیش کیا گیا. میرا خیال ہے کہ آدیواسی اجے مالویا صاحب نے بھی ایک نام گنایا ہے لیکن یہ آپ بول چکے ہیں, رینو اجے مالویا صاحب. رینو بہل کا نام میں نے پہلے لیا. اور دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب میں نام گرانے لگوں گا تو 10 منٹ صرف نام میں جائیں گے. وہ پوری فہرست ہے, وہ یہ نہیں, یہ کہنا یہاں سے ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ چاہے سنبل صاحبہ ہوں, اجے مالویا ہوں یا جمشید پوری صاحب ہوں, یہ آپ کو سن رہے ہیں, آپ کی گفتگو کو. یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک احمد عزیز صاحب ہیں جو دہشت گرد انہوں نے لکھا. تو بڑے نئے جو ہیں ہمارے یہاں ناول لکھے جا رہے ہیں, یعنی ایسے جس کی امید ہم نہیں کر رہے تھے 20 سال پہلے, آج اس کی رفتار بہت اچھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ناول میں انہوں نے جن مسائل کو, آج کے جن مسائل کو پیش کیا ہے, یعنی بہت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بولڈ اسٹیپ لیا ہے کہتے ہوئے. یعنی افسانہ نگار یا فکشن نگار جو ہے جب کوئی چیز لکھتا ہے تو جس طرح سے اس کو لکھا جانا چاہیے اس طرح سے وہ لکھ رہے ہیں, چاہے وہ عورتوں کے مسائل ہوں. یعنی سروت خان کو آپ پڑھیں تو آپ دیکھیے کہ کتنا بولڈلی وہ بات وہاں پہ کر رہی ہے, یا نیلما کو دیکھیں تو وہ راجستھانی کلچر پہ انہوں نے لکھا ہے, راجستھانی کلچر پر بہت ہی. تو اسی طرح سے صادقہ نواب شہر کا جو ناول ہے, جو نیا ناول پچھلے سال ان کا ایک سامنے آیا ہے, تو یہ تمام چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں, وہ سب کے سب بہت ہی اچھے سے وہ کہانی کوئی سناؤ متاشا ان کا جو ہے وہ پہلے صادقہ نواب شہر کا. تو ان کا ایک اور نیا ناول سامنے آیا ہے جو راج دیو کی آمرائی کے نام سے آیا ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں, یعنی جو ایک رشتہ ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا, اس رشتے پر جس طرح سے انہوں نے قلم اٹھایا ہے, یعنی ایک لیڈی ہو کر کے, وہ بہت بڑی بات ہے. تو اس طرح سے بڑے سارے ناول نگار ہمارے سامنے ہیں جو آج کے اس دور میں لکھ رہے ہیں, اور اس کی رفتار اور اس سے ہمیں اچھی امیدیں وابستہ ہیں. یعنی آنے والے دنوں میں ہم اس سے اچھی امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اس کا مستقبل ہے وہ روشن ہے. جی کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اصل متن تک بہت سے قاری جو ہے نہیں پہنچ پاتے ہیں, بالخصوص اگر ہم اسکالرز کو دیکھیں, وہ مطلب وقتی جو امتحانات ہوتے ہیں ان کو پاس کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں. تو افسانے کی تو بہت تنقید ہوتی رہی ہے اور وہ چاہے معیاری بھی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو ناول کے ایسے کون سے تنقید نگار ہیں جو فکشن کو پورا یعنی دیکھ کر, کیونکہ ناول پڑھنا آج کی اس تیز رفتاری میں یعنی بڑا مشکل سا ایک مرحلہ ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ہمارے پاس ایسے ناقدین ہیں جنہوں نے انصاف کر کے ہمارے ناولوں کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے, تاکہ اگر وہ اس کا کرکس یعنی تلخیص ہی پکڑ لیں تو ان کو وہ ناول سمجھ میں آ جائے. بہت سے افسانے تو ہم تک اسی طرح پہنچے ہیں, ہم اگر اصل متن تک نہیں پہنچے لیکن ہم جانتے تھے کہ بھائی فلاں صاحب نے اس کتاب میں اس کا خلاصہ یہ کیا ہے. تو ناول پر کون سے ایسے ناقدین ہیں جنہوں نے کام کیا ہو, اور ہمارے تاکہ بہت سے اسکالرز جڑے ہیں تو وہ ایسی کتابوں کو یا ایسے ناقدین کو پڑھیں. ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور اس حوالے سے میں تو پہلے یہ کہوں گا کہ جو ہمارے اسکالر ہیں, جو طلباء اور طالبات ہیں, ان کو تو میں پہلے یہ کہوں گا کہ وہ ناقدین کو نہ پڑھیں, وہ ٹیکسٹ پڑھیں, وہ متن پڑھیں. جب آپ متن نہیں پڑھیں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا. متن کو آپ کو پڑھنا ضروری ہے. متن کو اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اس کا تجزیہ آپ اپنے طور پر نہیں کر پائیں گے, تو وہ پھر وہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم دہراتے رہیں گے, پہلی بات. اور سب سے بڑا مسئلہ جو آج ہے ہمارے سامنے وہ یہی ہے, یا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے جو ہم متن کو نہیں پڑھتے, اور جتنا وقت تنقیدی کتابوں میں ہم لگاتے ہیں, اگر اس ٹیکسٹ کو پڑھا جائے, متن کو پڑھا جائے, تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اچھا ہے, اچھے طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں اور اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. تو پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ متن کی طرف آئیں,
اور چاہے وہ افسانے ہو یا ناول ہو اس کو خود پڑھیں. یعنی آج جو ہے نئی قرات ہونے لگی ہے، افسانے کی نئی قرات. افسانے کی نئی قرات سے کیا مطلب؟ یعنی ایک عہد ایسا بھی آیا ہمارے یہاں جس میں کہا جاتا تھا کہ لکھاری کی موت ہو گئی، مصنف کی موت واقع ہو گئی. تو مصنف کی موت سے کیا ہے؟ آج ہم بڑے بڑے رائٹرز کا نام لیتے ہیں اور ہم مرعوب ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کا لکھا ہوا ہے. لیکن جب مصنف کو آپ ہٹا دیجئے، وہاں سے نام کو ہٹا دیجئے، تو اس کے بعد جب اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے نئے لڑکوں کو، اسکالرس کو متن کی طرف آنا چاہیے، ٹیکسٹ کی طرف آنا چاہیے، بنیادی کتاب کا مطالعہ کیا جانا چاہیے. جہاں تک فکشن پر کام کرنے والوں کی بات ہے، اس پہ بہت شروع سے جب دیکھتے ہیں تو بڑے سارے نام آپ کو آئیں گے. جعفر رضا سے لے کر قمر رئیس صاحب فکشن کا ایک بڑا نام ہے. اس کے بعد وہ تو اب رہے بھی نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج کے حوالے سے اگر ہم کوئی اس کے بعد آپ آئے تو عتیق اللہ صاحب کا نام آئے گا، شمیم حنفی کا نام آئے گا. اور پھر اس کے آگے آپ جب آتے ہیں تو بڑے جو ہمارے یہاں علی احمد فاطمی صاحب فکشن کے حوالے سے، صغیر افراہیم صاحب ایک بڑا نام ہے فکشن کے حوالے سے، خواہ وہ افسانے ہو ناول ہو. ان لوگوں نے تقریباً تمام عہد کا احاطہ کیا ہے. اور اس کے بعد جب آپ آتے ہیں تو بڑے سارے نام آپ کو نظر آئیں گے جو فکشن کی تنقید میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں، جس میں شہاب ظفر اعظمی پٹنہ میں ہیں، وہ پٹنہ یونیورسٹی میں ہیں، وہ بڑا نام ہے. اسلم جمشید پوری صاحب ہمارے ساتھ تھے ابھی، وہ ایک بڑا نام ہے. اور بھی جو لوگ ہیں، ایک مولا بخش ہیں ہمارے، وہ بھی فکشن کی تنقید میں بہت ہی اہم نام ہے. اسی طرح سے انور پاشا ہیں. تو یہ وہ یاد آ گیا اس بیچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ایک ان کا بھی کمنٹ گزرا تھا اور مشتاق صدف صاحب کا بھی گزرا تھا، تو میں آپ تک پہنچا نہیں پایا ہوں. انہوں نے بھی یہ بہت خوب گفتگو کہا ہے. جی ہاں، تو وہ بڑے سارے نام ہیں. اس حوالے سے وہ فکشن کی تنقید کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور آج کے جو جدید ہیں اس میں اور بھی مشتاق احمد وانی ایک بڑا نام ہے. اور مشتاق احمد وانی صاحب کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک فکشن نگار بھی ہیں. یہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خود بھی لکھتے ہیں افسانے اور پھر اس پر تنقید کرتے ہیں. تو ایک فکشن نگار کا تنقید کرنا یہ الگ چیز ہو جاتی ہے، جو بہت کم لوگ ملیں گے ایسے. ایک ہمارے بڑے نئے ہیں، ریاض توحیدی ہیں، کشمیر میں کام کر رہے ہیں، تو وہ اس پہ لکھ رہے ہیں. ایک بڑا نام فکشن کے حوالے سے رہ گیا، حالانکہ پرانا نام ہے لیکن ابھی وہ ہے قدوس جاوید صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے. تو اس طرح سے جب ہم پورا اس کو دیکھیں کہ فکشن کی تنقید پر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہر اعتبار سے کام ہو رہا ہے. ایک کشمیر یونیورسٹی میں ہمارے پہلے تھے مجید مزمر صاحب، جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں. افسانے علامت پر ان کا بہت اچھا کام ہے، افسانے کی جو خاص طور سے علامتی افسانے پر. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فکشن کی تنقید کو آگے بڑھایا ہے، اور آج بہت سارے نئے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں اور اس سفر کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں. طارق چھتاری صاحب کا نام بھی اس فہرست میں مطلب گنایا جا سکتا ہے. جو ہم تنقید، جب ہم فکشن کی تنقید کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، طارق چھتاری. جی طارق چھتاری صاحب خود بھی ایک اچھے افسانہ نگار ہیں. بہت سے سوالات ہیں. بہرحال وہی ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ ہمارے تمام کمنٹس جو ہے پڑھ کے سنائے جائیں. تو بہرحال میں ناظرین سے معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کمنٹس پڑھنا ایک الگ سا مسئلہ ہے. میں وہی دیکھ رہا ہوں، ساتھ میں موبائل ہاتھ میں ہے، کہ میں اگر کہیں کوئی سوال ہے آپ کا تو میں ان تک پہنچا دیتا ہوں. اس بیچ میں 2-3 سوالات بہت اہم آئے ہیں، اور جس کو بار بار مجھے ایک علی گڑھ سے اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال میں نے یہاں لکھا تھا کہ کسی بھی عہد کو پڑھنے یا جاننے کے لیے ہمیں کس صنف کا زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے، جہاں آپ نے میرے خیال ناول کی ہی بات کی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور صنف ہے؟ میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ کسی بھی عہد کو جاننے کے لیے اس عہد کی تخلیقات کو جاننا بہت ضروری ہے، اس عہد کی تخلیقات کا مطالعہ کرنا ہے. تو اب جیسے میں نے کہا کہ اگر قطب شاہی عہد کو ہمیں جاننا ہے تو قطب شاہی عہد کو جاننے کے لیے اس عہد کی شاعری کو ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا. تو لہٰذا اس عہد میں ہمیں جانا پڑے گا کہ واقعی اس عہد میں جو شاعری ہوئی ہے، خواہ وہ مثنویوں کی شکل میں ہوئی ہو یا دوسری شکلوں میں، اس کو جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تبھی وہ اس کا اندازہ ہمیں ہوگا. اگر اس عہد میں فکشن
لکھا گیا ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ فکشن کا مطالعہ کریں گے. تو اس عہد کو میرا یہ ماننا ہے کہ تخلیقات کا مطالعہ کرنا بہت ہی اہم ہے. اس عہد کی تاریخی کتابوں کا مطالعہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تاریخ نگار، بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ تاریخ نویس جو ہوتا ہے اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. میرا بھی اپنا نظریہ ہے، آپ کا بھی اپنا نظریہ ہے. اور جس طرح سے ہماری تعلیم و تربیت ہوتی ہے اسی روشنی میں ہم چیزوں کو دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم سمیت سرکار کا اس کا نام لیں، رومیلا تھاپڑ کا نام لیں، یہ جتنے بھی ہسٹورین ہیں، عرفان حبیب کا نام لیں، ان سب کے اپنے آئیڈیولوجی ہیں اور ان لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اس عہد کی تاریخ لکھنے کی کوشش کی ہے. لہٰذا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس عہد کی آپ شاعری کو، اس عہد کی تخلیقات کو مطالعہ کریں تو اس عہد کی تہذیب و معاشرت اور اس عہد کے سماج کو ہمیں دیکھنے اور سمجھنے میں زیادہ صحیح چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی. یہ میرا ماننا ہے. یہاں بھی کئی نام گنائے گئے ہیں جب ہم پروگرام ختم کریں گے تو، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ہمارے ناظرین کا ماننا ہے کہ نام اس لیے بھی گنائے جائیں تاکہ یہ ساری دنیا میں یہ پروگرام سنا اور دیکھا جا رہا ہے. ہر علاقے سے یعنی ہم تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ہمیں اپنے علاقے کے ناول نگاروں کا نام سننا اچھا لگتا ہے. تو بہرحال دنیا پوری ہے. دنیا پوری میں اس وقت ہم اگر دیکھیں تو ناول اردو میں کہیں نہ کہیں لکھا جا رہا ہوگا. بہت یعنی وسیع ایک میدان ہے یہ لٹریچر کا، ادب کا، جیسا ابھی یہ ڈاکٹر صاحب کہہ بھی رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے نام آپ جانتے ہوں گے تو یہاں لکھتے جائیں، اس لیے کہ اس میں ہماری بھی رہنمائی ہو جائے گی. اور بہت سے نام اس لیے بھی نہیں گنائے جا رہے ہیں چونکہ صرف ناموں تک نہیں، ہم ان کے فن، اور اگر اس عہد میں کوئی بڑا ناول جیسے 60 اور 80 کے بیچ کا انہوں نے کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ناول آیا جس کا نام میرے خیال آپ نے گنایا تھا، کیا داستان سر؟ 2 گز زمین. نہیں، جو آپ نے کہا تھا کہ آخری داستان یا آخری کچھ ایسا. اچھا، آخری داستان وہ. ہاں جی. تو اس طرح آخری داستان کو، تو یہ جو ہے اس کے بعد بھی بہت سے ناول لکھے جا رہے ہیں. تو جو یعنی سر چڑھ کر بولے گا یا جس میں بہت ادبیت ہوگی یا جس میں بہت اچھوتا کوئی انداز ہوگا، تو اس طرح کے ناول قائرین تک پہنچتے ہیں، وہ آپ اپنی جگہ بھی بناتے ہیں. اس بیچ میں ظاہر سی بات ہے جو بھی حالات بدلتے رہے، کیونکہ وہی ادب زندہ بھی رہتا ہے، یا ہم کہیں گے کہ وہی فن زندہ بھی رہتا ہے جو وقت کے ساتھ چلتا رہے. یعنی جو وقت کے ساتھ نہ چلے تو وہ اب اپنی موت بچ جاتا ہے. ناول نے اس یعنی سمت و رفتار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس سمت و رفتار میں کیا ہر عہد میں اپنے جو آپ نے نام گنائے ہیں، بہت طویل ایک تاریخ ہے، آج کے بھی آپ نے نام گنائے، آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان تک آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ کہ آپ نے ابھی کیونکہ متن کی بات کی، اس سے پہلے میں اس سوال تک آپ کو پہنچاؤں، لوگوں کے اندر تخلیقیت کا رجحان بہت کم ہو رہا ہے. لکھنا شروع ہے، یعنی ہم لکھ رہے ہیں لیکن پڑھ نہیں رہے ہیں. پڑھے بغیر کیا تخلیقیت آ جاتی ہے؟ یعنی تخلیق یا کریٹیوٹی کے لیے کیا کوئی بنیادی آپ کو ایک بتا دیں، کریٹیوٹی کیسے عمل میں آتی ہے، تخلیقیت کیسے جنم لیتی ہے، تخلیقیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بے شک مطلب ہم سمپل سا کہیں گے مطالعہ ہو، مشاہدہ ہو. تو اس کے علاوہ کیا اسلوب ہیں، کیا کچھ چیزیں ہیں جو، تاکہ بہت سے لوگ شاعری بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ افسانے بھی لکھ رہے ہیں لیکن وہ ادب تخلیق نہیں کر پا رہے ہیں جو نصاب کا حصہ بنے. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تخلیقیت جو ہے جس کو کریٹیوٹی ہم کہتے ہیں، یہ تخلیقیت کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مطالعہ، کلاسیکل ادب کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ادب شاعری کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کلاسیکل شعرا کو پڑھنا پڑے گا، اور کلاسیکل شعرا کو پڑھے بغیر ہم اچھی شاعری نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اگر فکشن میں آنا ہے تو ہمیں اپنی داستانوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا. داستانوں کے مطالعے کے بغیر جو ہے وہ آپ کہانی کہہ نہیں سکتے. کہانی کہنے کا جو ہنر ہے وہ دراصل قصہ میں قصہ پن لانے کے لیے آپ کو داستانوں کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم ان تمام چیزوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا ہے مطالعہ کائنات، زندگی کا مطالعہ، زندگی کا مشاہدہ. اب کیا وجہ ہے کہ
بہت سارے ناول کشمیر کے حوالے سے لکھے گئے جو کبھی کشمیر گئے ہی نہیں، تو وہ تو دراصل ان کا مشاہدہ تھا، وہ صرف مشاہدے کی بنیاد پر، یعنی تخلیق میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مطالعہ، ایک ہوتا ہے مشاہدہ، اور ایک ہوتا ہے تجربہ۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کو اگر بروئے کار لایا جائے تو آپ اچھی تخلیق سامنے لا سکتے ہیں۔ مطالعہ پہلی شرط ہے، اس کے بعد آتا ہے تجربہ، اور پھر آتا ہے مشاہدہ۔ تجربہ تو وہ چیز ہے کہ جب ہم اس عمل سے گزرتے ہیں تب ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب دلت لٹریچر لکھا جانے لگا، دلت ادب ہمارے سامنے آیا، تو یہ بہت زیادہ دن کے بعد نہیں ہے، یہی 60-70 کے بعد کی بات ہے۔ تو اس عہد میں یہ سوال پیدا کیا جانے لگا کہ دلت ادب وہی لکھے گا جو دلت ہوگا۔ ترقی پسند عہد میں بھی یہ سوال اٹھائے گئے تھے کہ یہ 5 اسٹار میں بیٹھ کر کے جو غریبوں کی، مزدوروں کی، کسانوں کی باتیں جو باتیں کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ ان کو کون سا تجربہ ہے؟ تو دراصل ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، ان کے پاس مشاہدہ تھا۔ تو ایک تخلیق کار کے لیے تجربے کے ساتھ ساتھ اگر مشاہدہ بھی ہوتا ہے تو اس میں جو تخلیقیت جو پیدا ہوتی ہے اس میں بڑی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک تخلیق کار کے لیے اگر وہ ان تینوں چاروں چیزوں پر وہ عمل کرتا ہے، یعنی آپ کے پاس مطالعہ ہو، آپ کے پاس کائنات، پورے کائنات کا مطالعہ بھی ہو، مشاہدہ ہو، تجربہ ہو، ان تمام چیزوں کو جب ہم اپنے اندر حلول کر لیتے ہیں، پیوست کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو چیزیں آئیں گی وہ تخلیقیت کے درجے کو پہنچیں گی، اور آپ اس میں تخلیقیت پیدا کر کے، چاہے وہ کسی بھی صنف میں، آپ اس میں چاہے شاعری میں کریں یا افسانے یا ناول لکھنا چاہیں، وہ آپ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلی شرط اس میں مطالعہ ہے، اور کلاسیکی ادب کا مطالعہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے، اور اس کی پیروی کیے بغیر، اس کے مطالعے کے بغیر ہم نئے ادب کو تخلیق کرنے میں، اب نئے ادب کی بات جب ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج نئے نئے تقاضے ہیں، آج ہماری زبان بدل گئی ہے، آج واٹس ایپ کی زبان ہے، آج فیس بک کی زبان ہے، وہ تمام چیزیں جو ہمارے افسانوی ادب میں آ رہے ہیں، افسانے اور ناول میں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ذوقی نے پوکیمان کی دنیا لکھ دی، اب وہ پوکیمان کی دنیا، پوکیمان کا کیریکٹر بچوں میں بہت زیادہ مشہور تھا، اب اس کے مثبت اور منفی پہلو کیا ہیں اس کو بیس بنا کر ایک ناول تحریر کر دینا، یہ دراصل نہ صرف مطالعہ مشاہدہ بلکہ ان کا جو ہے زندگی کا مطالعہ جو تھا، تبھی وہ یہ چیز لکھ پائے۔ تو ان تمام چیزوں کو بروئے کار لانا پڑے گا، اور جب یہ چیزیں آئیں گی تو میرا خیال ہے کہ اچھی تخلیق وجود میں آ سکتی ہے۔ بہت ہی بہترین اور تسلی بخش جو ہے میں کہوں گا کہ ہم جیسوں کے لیے یہ جواب تھا آپ کا، اور اسی لیے تمام ناظرین نے بہت عمدہ، بہت خوب یہ تمام تر کمنٹس کیے ہیں، وہ چاہے عالم بنارسی ہوں، نیرو جی ہوں، رومانہ تبسم ہوں، سید حسن قمر صاحب ہوں، یا ہمارے سلیم بخاری جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب۔ یعنی جب شبیر قادری صاحب ہیں، محمد جاوید اکرم صاحب ہیں، بہت سے نام نئے بیچ میں آئے ہیں جب آپ گفتگو فرما رہے تھے، خالد ندیم ہیں، اجے مالویہ صاحب نے بھی بہت سارے اور نام گنائے ہیں۔ تو بہرحال بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے جس، چاہے وہ اس اردو ناول کی سمت و رفتار کی بات کی، یا عہد در عہد کا جو آپ نے قصہ بیان کیا، بہت ہی خوبصورتی سے یہ ایک ڈاکومنٹری ہے۔ اسی کے بیچ میں چونکہ اب آپ ہمارے درمیان ہیں، بہت سے اسکالرز آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت سے ناظرین بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، آپ اردو کی اہمیت اور افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا پیغام کہ اردو بھی باقی رہے، ادب بھی باقی رہے، اور مطالعے اور مشاہدے کی باتیں بھی ہوتے رہیں، بالخصوص نوجوانوں کے لیے اردو کے حوالے سے کوئی خاص پیغام؟ اردو کے حوالے سے پیغام یہی ہے کہ اردو کو دراصل ہمیں ہر طرح سے اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا۔ اردو کے ساتھ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا کہ جو اردو والے کہلاتے ہیں وہ اردو والے خود اردو کی اس طرح سے عملی طور پر جو ہے اس طرح سے اس کی پذیرائی نہیں کرتے۔ یعنی آج بھی ہم کہیں نہ کہیں احساس کمتری میں مبتلا ہیں، جہاں ہم انگریزی کے اخبار خریدتے ہیں تو اردو کے اخبار ہمیں ضرور خریدنے چاہیے، اگر 2 نہیں خرید پاتے ہیں 1 ضرور خریدنے چاہیے۔
مطالعہ جو ہے وہ اردو کی کتابیں خرید کر، مطالعے کا معاملہ یہ ہے کہ آج وہ اس طرح بہت اس میں کمی واقع ہو گئی ہے، کتابوں کا مطالعہ جو ہے نہیں ہو پا رہا ہے، چونکہ آج کا دور جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو چیز دکھتی ہے وہی بکتی ہے، تو اب دکھنے اور بکنے کا جو معاملہ ہے دراصل یہ مارکیٹنگ کا معاملہ ہے، اور ادب جو ہے وہ شارٹ کٹ ہے نہیں، ادب میں آپ کوئی بھی شارٹ کٹ راستہ اپنا نہیں سکتے، ادب کا میدان جو ہے اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں ہونی ضروری ہیں، جب تک مطالعہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس میں کوئی نئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم اردو کی پذیرائی، اردو کے فروغ کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح سے آمادہ کرنا پڑے گا، یعنی اردو کو آپ کو بولنا بھی ہے، اردو پڑھنا بھی ہے، اردو لکھنا بھی ہے۔ اب ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جو ہم اردو میں واقعی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں لکھ پا رہے ہیں، یا تو مسئلہ وہی ہے جو پہلے تھا کہ اردو میں جو ہے پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے، اور دوسرے اس میں زیادہ حلقوں میں جانا جاؤں گا، اسی لیے لوگ رومن میں بھی لکھ رہے ہیں، کہیں یہ چیزیں تو ہمارے یہ نہیں ہیں، تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہمیں سمجھنا ہوگا، خاص طور سے آج کی نسل کو، کہ ہمیں یہ چیز عہد کر لینی پڑے گی کہ ہمیں مطالعہ جو ہے وہ کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی ایسا راستہ نہیں اپنانا ہے، مشکل سے نہیں گھبرانا ہے، بلکہ اس کو جب ہم عملی طور پر اپنائیں گے۔ ہمارے اردو والوں کا معاملہ یہ ہے، اس میں میں بھی خود ہوں، ظاہر سی بات ہے اردو والا ہوں تو میں بھی اس میں آتا ہوں، کہ ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار میں ہم اس کو نہیں لا پاتے ہیں، جب ہم اسٹیج پہ آتے ہیں، جب ہم سامنے آتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہنا پاتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اردو کا نقصان جو ہے وہ اردو والوں کے حوالے سے ہو رہا ہے، اردو والوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، چاہے آج مانے یا کچھ دنوں بعد مانے، اسے ہمیں ماننا پڑے گا۔ اور یہ اردو والے جو الگ الگ گروپس میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ اپنی ٹولی بنائے ہوئے ہیں، اگر یہ سب ایک ہو جائیں، یکجہتی آپس میں لائیں، آپس میں، چونکہ اردو سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف اردو والے، یعنی اردو کے جو باذوق قاری ہیں، اردو کے پڑھنے لکھنے والے جتنے بھی ہیں، وہ سب متحد ہو کر اردو کے فروغ میں اگر اہم رول ادا کرتے ہیں تو وہ ایک اہم کام ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ نئی نسل کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی راستہ جو ہے وہ آسانی سے نہیں ملتا ہے، بلکہ راستہ آپ کو بنانا پڑے گا، اور وہ راستہ تبھی بنے گا جب آپ نے واقعی اس میں محنت کی ہے۔ تو وہ عملی، جی آپ نے عملی میدان کی بات کی، گویا کہ ہمیں ایک ایسا میدان بنانا بھی ہے، ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا بھی ہے، ایک ایسا ماحول اپنے آس پاس قائم کرنا ہے کہ ان کو لگے کہ ہم اردو والے ہیں، یا ہم جس زبان کو پڑھ رہے ہیں یا جس زبان میں لکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارا ساتھ دے گی یا دے رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی لگتا ہے کہ عملی طور پر ایسے کام نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ پروگرام بھی اسی ذریعے، یعنی یہ اسی وجہ سے، یہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ جیسوں کو سنیں اور ایک ایسا ماحول بنائیں، ایک ایسی فضا بنائیں کہ انہیں لگے کہ اردو کی گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ آج اس ٹیکنیک، یعنی آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے، تو ہم اس میں اردو کی بات کر سکتے ہیں، اردو میں لکھ سکتے ہیں۔ ارتضیٰ کریم صاحب سے بات ہوئی تھی، یہ ہے فیبروری میں لگا تھا انٹرنیشنل یہ ورلڈ بک فیئر جو لگا ہوا تھا، ہم ان کے گھر گئے تو ان سے بھی یہی بات کی۔ میں چونکہ عینی شاہد ہوں، آپ کے گھر میں اردو کا اخبار آتا ہے، یہ میں نے خود دیکھا ہے اسی لیے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اپنے جو یہاں اخبار فروش آتا ہے صبح لے کے، میں نے اس سے پوچھا ہے کہ بھائی اس کالونی میں، تو اس نے کہا صرف 3 اخبار یہاں میں اردو کے دیتا ہوں، اور وہ تینوں نام انہوں نے مجھے بتائے بھی، ایک انہوں نے اپنا بتایا اور 2 اور بتائے، اور وہ کہتے ہیں کہ پورا مسلم یعنی بیلٹ تھا، اور اتنے بڑے اس آبادی والے علاقے میں صرف 3 اخبار اردو کے کوئی خریدتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں خود سے پہل کرنی پڑے گی، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں سے یہ دستبستہ گزارش ہے کہ وہ اردو کے ماحول کو بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اردو کا قاری نہیں ہے، انگریزی میں کتابیں بک رہی ہیں، ہندی میں کتابیں بک رہی ہیں، لیکن اردو کے بہت کم ریڈر ہیں، اردو خرید کے، اردو چاہے کتاب ہو یا اخبار، وہ کوئی خرید کے راضی نہیں۔ صحیح کہا، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جو شعری مجموعہ جو ہندی میں شائع ہو رہی ہے وہ بہت اچھے سے بک رہی ہے، اردو میں وہ وہی شعری مجموعہ اردو میں نہیں بک رہی ہے، بلکہ اگر ان کو پڑھنے کے لیے بھی دیا جائے تو وہ ایسے مفت میں بھی نہیں پڑھتے ہیں،
ان کو کہیں وہ رکھ دیں گے. تو وہ یہ جو نہیں قاری کی جو کمی ہے, پڑھنے والوں کی جو کمی ہے, اور پڑھنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہے, تعداد تو بڑھ رہی ہے. آج اردو پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یونیورسٹی سے بس وہی ڈگری ہولڈر بن جاتے ہیں ہم لوگ. مطلب ہم لوگوں کی وابستگی چونکہ یونیورسٹی اور کالج سے ہے, آپ بھی کالج میں ہیں, تو ہم دیکھیں کہ وہاں پہ تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن شوق کی کمی ہے. آج جو معاملہ ہے وہ بالکل فکسڈ ہوتا ہے کہ ہمیں نمبر حاصل کرنا ہے. اب نمبر حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ نہیں کرنی ہے, باقی دوسرے راستے سے اپنانا ہے. تو وہ دراصل ہمیں سمجھنا پڑے گا, اور جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ اردو ماحول جو ہے وہ پیدا ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑے گی. اور آپ کی جو جی میں اس پر بھی میں ضرور لوں گا, اس پر کمنٹ میں ضرور لوں گا. اجے مالویہ صاحب لگاتار بنے ہوئے ہیں, بہت سے نام گنا رہے ہیں. اسلم بنارسی صاحب ہیں, عرفان بٹ صاحب ہیں, خالد حسین صاحب ہیں, بہت سارے ایسے نام ہیں. کیا اردو والوں کا مستقبل یا اردو اسکالر کا مستقبل تاریخ تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے سلیم بھائی. انشاءاللہ آپ جیسے جب ہمارے ساتھ رہیں گے تو بہتر ہوگا. یہ تمام تر چیزیں, یعنی اس طرح کے جو ہم آج ویبینار کے ساتھ جڑے ہیں, جو اس وقت کلاسز بھی ہو رہی ہیں, بہت ایک یعنی کوشش اگر ہم کریں, ایک جس میں ہم کہیں گے کہ عملی کوششیں, یا ہم اپنے نوجوان نسلوں کو کیسے یہ رجحان پیدا کریں ان کے اندر, یا آؤ اصل متن پڑھو, آؤ اصل شاعری کو پڑھو, چاہے افسانہ ہے یا ناول. اس کے لیے چونکہ آپ بھی نصاب کے ساتھ جڑے ہیں, ہم بھی, لیکن وہ وہی ایک صفحہ یا 2 صفحے کا سوال کا جواب چاہتے ہیں. تو کیا ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ان کو وہاں تک پہنچایا جائے جو روٹس ہیں, جو اصل ہیں؟ ہاں, اس طرف راغب کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ جو نصابی کتابیں ہیں اور جو اس کا اپنا اس کی مدت ہے, اس کی اپنی ضروریات ہیں. اب 1 سال میں 2 سال میں جو ایگزام دے رہے ہیں تو اس میں بہت ساری کتابیں جو وہ پڑھ سکتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جا سکتا ہے. اور آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں وہ پچھلے دنوں میں بات بھی کر رہا تھا کہ کوئی ایک ایسا سیریز شروع کیا جائے جس پہ نصابی باتیں, یعنی طلباء اور طالبات کے حوالے سے باتیں گفتگو کی جائے. کہ شاعری کو اگر اٹھائے تو شاعری پہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اس میں تصنع ہے, اس میں جو ہے وہ استعارے ہیں, اس میں جو ہے تلمیح ہے. معلوم ہوا کہ استعارہ کیا ہے اور تلمیح کیا ہے تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم ایک ایک کر کے اس کی وضاحت کریں, اس کی بات کریں, اس پر بات کریں. اور جب شعری اصناف پہ, اسی طرح سے فکشن کے اصناف پہ یہ بات کریں گے, اور اس سے اگر ہم نئے لوگوں کو جوڑ پائیں گے, اپنے طلباء طالبات اسکالرس کو, تو یہ ایک بڑی کوشش ہوگی. اور اس حوالے سے صحیح سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے, چونکہ آج کے اس دور میں ہمیں کہیں ایک جگہ جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارم ہیں. یہ تحریک بقائے اردو جس طرح سے اردو کی بقا کے لیے, فروغ کے لیے کام کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایک اگر ویکلی بھی ایک ایسا پروگرام ہم شروع کریں جس میں ایک ایک صنف پہ بات کی جائے, اس کے تمام جو لوازمات ہے اس پہ بات کی جائے, اور اس سے ہم اپنے نئے لوگوں کو جوڑیں, تو کچھ بات بن سکتی ہے. اس طرف ہم راغب پر دلچسپی قائم کر سکتے ہیں. اور وہ صحیح کہا آپ نے, متن سے جوڑنے کی ضرورت ہے. جی جی. تو میں یہاں چونکہ بہت وقت بھی ہو چکا ہے, کیونکہ آپ ایوسا کے کوارڈینیٹر بھی ہیں اور تحریک بقائے اردو کے پلیٹ فارم پہ ہیں اس وقت, تو نوجوانوں کو جیسا آپ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ جڑیں, اصل متن تک پہنچے, ایوسا کو لے کے کوئی خاص پیغام جو یہیں سے آپ, کیونکہ میں بھی اس کے ساتھ جڑا ہوں, آپ بھی ہیں, اسلم صاحب بھی ہمیں دیکھ پا رہے ہیں, سن پا رہے ہیں, تو جاتے جاتے تمام ناظرین کو, چاہے وہ تحریک بقائے اردو کی بات ہو یا ایوسا کی, کیا خاص پیغام رہے گا جاتے جاتے, اور تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں؟ میں تحریک بقا اردو کے اسپیس سے خاص طور سے یہ اپنے نئے اردو دا حلقے کو, اپنے اسکالرس کو خاص طور سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک انجمن ہم نے بنائی ہے ایوسا انٹرنیشنل لیول کی, یہ آپ کے لیے, یہ نوجوانوں کے لیے اس انجمن کا قیام عمل میں لایا گیا. اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم نئے لکھنے والوں کو نہ صرف پلیٹ فارم مہیا کریں بلکہ اس کی تربیت بھی کریں, اس کی
کو جو ہے اس ادب سے کیسے اس طرف راغب کیا جائے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ تو عام طور پر جب ہمارا زمانہ تھا طالب علمی کا، اس زمانے میں ہمیں یہی شکایت ہوتی تھی کہ ہمیں پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے، ہمیں موقع نہیں ملتا تھا، چونکہ سینئر آگے آ جاتے تھے۔ تو اس دور میں وہاں پہ نئے اور پرانے چراغ کے نام سے اردو اکیڈمی دہلی جو ہے وہ ایک سیمینار کرانے لگی، تو اس میں نئے اور پرانے چراغ یعنی نئے لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا تھا اور پرانے لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے اسی پیٹرن پہ ہم انجمن کے جو پروگرامز آگے کریں گے، اس میں نئے چراغ جو ہے، ہمارے نئے لکھنے والے جو ہیں، اردو داں حلقہ جو ہے اس کو اس میں زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کریں گے، وہ اس میں آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور یہ انجمن جو ہے وہ دونوں کام کرے گی، آپ کو لکھنے پڑھنے اور یہ تمام، یعنی جیسا کہ ہم نے پہلے ہی انجمن کے اجلاس میں کہا تھا کہ جتنے بھی مسائل ہیں اسکالرس کے، نئے لکھنے والوں کے، چاہے وہ ریسرچر ہوں یا وہ فنکار ہوں، لکھنے والے ہوں، اگر کوئی لکھتا ہے اس کی کتابیں نہیں چھپ پا رہی ہیں تو وہ کیسے جو ہے تبادل کے مرحلے سے گزر کر آئیں گی، وہ تمام مراحل میں بھی آپ کی مدد کی جائے گی، اور آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور ہر اعتبار سے اس انجمن کے ساتھ اگر آپ جڑتے ہیں تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اور اس انجمن کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ اور یہ دراصل بنیادی طور پر اردو کے فروغ کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم انجمن کی آڑ میں اپنا فروغ کرتے ہیں، تو ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ سب لوگوں کا تعاون ملنا چاہیے، اور جس طرح سے تحریک بقائے اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے، واقعی یہ ایک ایسا کام ہے جسے آنے والے دنوں میں جو ہے تاریخ فراموش نہیں کر سکے گی، اور اسی پیٹرن پہ چل کے جو ہے ہمیں اس انجمن کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اور نئے لوگوں سے میں خاص طور سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس میں شامل ہوں، اس میں جڑیں۔ اس میں جڑنے کے لیے کوئی ممبرشپ نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ اس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ عرفان صاحب ہیں، یہاں سے میں ہوں، اور ہمارے ممبران ہیں کشمیر سے بھی، اسی طرح سے ریاض توحیدی صاحب ہیں، اور بھی ممبران ہیں۔ آپ وہ سب لوگ جو اس میں آنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ممبر ہیں، ہمارے کارکن ہوں گے، رکن میں شامل ہوں گے۔ آپ سب کا استقبال ہے اردو کے فروغ کے لیے۔ بہت اسی استقبال کے ساتھ میں چند نام اور گناؤں گا ڈاکٹر صاحب، جیسے چشمہ فاروقی صاحبہ ہیں، رومانہ ہیں، آفتاب ہیں، اور کہکشاں ادیب ہیں، ملنسار احمد ہیں، میر صاحب حسن ہیں، تریاک والے آپ جانتے ہوں گے بخوبی، اور صادقہ نواب سحر ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت پروگرام رہا ہے، اس کے لیے مبارکباد دے رہے ہیں۔ فیاض خان صاحب ہیں جنہوں نے ہماری پذیرائی کی ہے، جاوید اکرم صاحب ہیں، انہوں نے پذیرائی کی ہے۔ بہت سارے نام انشاءاللہ آتے رہیں گے، ابھی جب یہ اس کے بعد بھی یہ ویڈیو جو ہے اس بھر کی دنیا میں ہوا کے دوش پہ گھومتا رہے گا۔ بہرحال میں کہوں گا کہ جو آپ نے احساسات اور جذبات کا ایک دریا یہاں بہایا، اس سے بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے ہمارے ناظرین بھی، میں خود ناچیز بھی۔ اب میں انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ کے اسی پیغام سے کہ خود پڑھیں اور ایک ایسا ماحول بنائیں کہ ہم دوسروں تک بھی وہ تمام تعلیمات پہنچا پائیں جو اصل متن میں ہوتی ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں۔ کل شام 5 بجے پھر آپ کے روبرو ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان عرفان عارف کے ساتھ ہمارے آج کے مہمان پروفیسر ریاض احمد صاحب کو اجازت۔ خدا حافظ، شب بخیر۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی سر۔